اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب نے فنا ہو جانا ہے۔ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ایک تیرے رب کا نام ہی باقی رہ جانا ہے۔ اور تیرے رب کا نام کیسا ہے؟ ذو الجلال والاکرام، اور تیرے رب کا نام بڑا ہی عزت و تکریم والا اور عظمت والا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام بھی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے۔ اس لیے رب اسی سورہ مبارکہ یعنی سورہ رحمان کی آخری آیت مبارکہ میں پھر دوبارہ اسی مضمون کو دہراتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تیرے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیرے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے، جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے۔ پھر اللہ سورہ ملک کے اندر اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تیرے رب کی ذات بڑی برکت والی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی صفات یعنی اللہ رب العزت کے نام کے بارے میں یہ مختصر سا تعارف ہے جو رب کریم نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اتارا ہے کہ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کی صفات یعنی اللہ کے نام بھی برکت والے ہیں۔ صفات کے ذریعے ہم رب کو پہچانتے ہیں، رب کی یعنی ہمارے خالق حقیقی کی ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو جو صفات کے ذریعے ذات تک پہنچا، جب تک وہ صفات کے حجاب میں رہا تب بھی فیض پاتا رہا، تب بھی اس پہ کرم ہوتا رہا، اور اس کے کرم ہی کی یہ دلیل ہے کہ وہ صفات کے ذریعے اس ذات تک جا پہنچا، اس ذات تک جا پہنچا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، جو دھیرے دھیرے اپنے اپنے وقت کے اوپر جو ہے قرآن نازل ہوتا رہا، پھر اس کی تدوین ہوئی، تو یوں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ 114 صورتوں میں تقسیم ہوا اور بعد میں پھر یہ 23 پاروں میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہ جو 114 صورتیں ہیں، یہ جو 114 صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کے اندر اس سارے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو انوار و تجلیات ہیں، جو فیض و برکات ہیں، جو کمالات ہیں، جو معجزات ہیں، ان تمام کو اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے اندر پرو دیا ہے، اور 7 آیتوں کے اندر وہ تمام فیض و برکات، وہ تمام کمالات، وہ تمام معجزات، اور جو صورتوں کے اندر یعنی بقیہ قرآن مجید کے اندر جو ہدایت کا سماع ہے انسان کے لیے،
وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی ان 7 آیتوں کے اندر سمو دیا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو سورہ وافیہ کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو سورہ کافیہ کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ کہا جاتا ہے۔ تو شافیہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کے بعد کسی دوسرے کی ضرورت نہ رہے۔ سورہ شافیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر تمام روحانی اور بدنی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو 7 آیت مبارکہ ہیں سورہ فاتحہ کی، ان کے فیض و برکات کو اللہ رب العزت نے صرف ایک آیت مبارکہ کے اندر پرو دیا ہے یا سمو دیا ہے، یعنی سمندر کو کوزے میں اللہ نے بند کر دیا ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سمجھ آ گئی کہ میں آپ کو دھیرے دھیرے کہاں لے کر آیا ہوں، اور انتہائی قلیل وقت کے اندر بات کو طول دیے بغیر، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں کے جو انوار و تجلیات ہیں، جو فیض و برکات ہیں، جو کمالات ہیں، جو معجزات ہیں، اللہ نے ان کو سورۃ فاتحہ کی 7 آیتوں کے اندر سمو دیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ پھر ان 7 آیتوں کے اندر جو فیض و برکات ہیں، جو کمالات ہیں، جو معجزات ہیں، جو کرشمات ہیں، جو رشد و ہدایت کا سامان ہے، اس سارے کو اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ کے اندر بند کر دیا ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، یا بسم اللہ شریف میں نے پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر جو اللہ، جو ہمارے خالق حقیقی کا ذاتی نام ہے، جس کو ہم اسم ذات کہتے ہیں اللہ، یہ خالق حقیقی کا، ہمارے معبود کا، ہمارے خالق اور مالک کا، مالک روز محشر کا ذاتی نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ۔ اب یہ ذات ہے تو صفات ہیں، اگر ذات ہی نہیں ہے تو صفات کیسے؟ لیکن اب ہم ہیں تو ہماری کوئی بری خصلتیں ہوں گی یا اچھے اوصاف ہوں گے اگر ہماری ذات ہے۔ اگر میں ہی نہیں ہوں تو کون سی ذات اور کون سی صفات؟ جب ذات ہی نہیں ہے تو صفات کہاں سے آ گئی؟ تو جب ذات ہوگی تو کچھ اچھی صفات بھی ہوں گی اور کچھ بری خصلتیں بھی ہوں گی۔ اب اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، اس ذات کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی آگے 2 صفات کو بیان کیا ہے، جن کو ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں یا صفاتی نام کہتے ہیں۔ ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ اب آپ اس کو جوڑیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اپنے بارے میں بات کروں یا آپ کے بارے میں بات کروں، اللہ تو کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے جو یہ اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہیں۔ اللہ کی بات تو ہو گئی نا الگ۔ اب میں اپنے بارے میں یا آپ کے بارے میں بات کروں، جب آپ میرے بارے میں بات کریں گے، یعنی میری ذات کے بارے میں بات کریں گے، تو کیا ہوگا کہ میرے اندر کچھ صفات بھی ہوں گی اور کچھ بری خصلتیں بھی ہوں گی، بری عادات بھی ہوں گی، یعنی کچھ خامیاں بھی ہوں گی۔ بے نہیں میں آپ کے بارے میں بات کروں، آپ کی ذات کے بارے میں بات کروں، تو بے شک میری جو نگاہ ہے وہ آپ کے اچھے اوصاف کے اوپر ہو۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی بری بات نہیں ہے یا بری عادت نہیں ہے یا کوئی بری خصلت نہیں ہے۔ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ خیر بھی تیرے اندر ہے، شر بھی تیرے اندر ہے، نیکی بھی تیرے اندر ہے، بدی بھی تیرے اندر ہے، فرعون بھی تیرے اندر ہے، موسیٰ بھی تیرے اندر ہے۔ اگر تو اپنے نفس کو پاک کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر تیرا نفس آلودہ رہ گیا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو جب فرعون بھی اندر ہے تو
تو موسیٰ بھی ہمارے اندر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور ہمارے اندر کچھ برائیاں بھی ہیں. تو اللہ تو ان ساری باتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. جو یہ کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تو جب ہم اللہ رب العزت کے بارے میں یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بات کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ کی یہ آگے دو صفات ہیں جو رب نے خود اپنے لیے منتخب کی ہیں کہ میرے ذاتی نام کے ساتھ جبار یا قہار نہیں آنا چاہیے. یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. دیکھیں میرا نام ہے ڈاکٹر حامد شافی. اب یہ میری پسند ہے کہ میں کہوں کہ مجھے ڈاکٹر کہلوانا اچھا لگتا ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب کہا کریں. یا یہ میری پسند ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ مجھے ڈاکٹر صاحب نہ کہا کریں, مجھے آپ صرف حامد کہا کریں. تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی ہم حامد کہہ دیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ مجھے شافی صاحب بس کہا کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ جی جیسے آپ راضی ہیں ہم شافی صاحب کہہ دیں گے. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں, مجھے صرف حضرت صاحب کہہ دیا کریں, تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ٹھیک ہے جیسے آپ راضی ہیں. تو مرضی کس کی چلے گی؟ میری چلے گی کہ بھائی مجھے یوں پسند ہے. تو اللہ بولو بے نہیں مرضی چلے گی اللہ کی کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ جبار لے آتا, قہار لے آتا, حنان لے آتا, منان لے آتا, ہادی لے آتا, شافی لے آتا, باقی لے آتا, تواب لے آتا, رحیم لے آتا, کریم لے آتا یا رحمان لے آتا. یہ سارے رنگ اس کے ہیں, یہ ساری صفات اس کی ہیں, یہ سارے اسماء الحسنی اس کے ہیں. تو اللہ نے کیا ان تمام جو 99 صفاتی نام یا 99 جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں, تو اللہ نے جب اپنے نام کے ساتھ ان دو صفات کو جوڑنا چاہا تو اللہ نے کون سی دو صفات کو پسند کیا ہے؟ رحمان اور رحیم کو. باقی تمام صفات بھی کیا ہیں؟ سر آنکھوں پہ ہیں, سر آنکھوں پہ ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک ہے, ایک سے بڑھ کر ایک ہے. یہ تو اللہ جو 99 صفاتی نام یا 99 جو صفات ہیں یہ تو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں بشر ہونے کے ناطے کہ ہم کمزور ہیں, کہ تم اتنی صفات کے اندر غور و فکر کر لو تو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے, تمہیں میری ذات کی معرفت حاصل ہو جائے گی, تم حقیقت کو پالو گے. وگرنہ اللہ رب العزت نے جو سابقہ کتابیں اتاری ہیں, زبور ہے, تورات ہے, انجیل ہے, یا جو 250 کے قریب صحیفے آئے ہیں چھوٹی جن کو بکلیٹس کہتے ہیں, وہ جو کتابیں اتری ہیں ان کے اندر علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مطلق کتب کے اندر, الہامی کتب کے اندر اور الہامی صحیفوں کے اندر جن جن اپنے ناموں کا اظہار کیا ہے صفاتی, وہ تقریباً 3000 اسماء الحسنی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر آسانی کیا کی ہے کہ ہمیں صرف 99 صفاتی نام بتائے ہیں یا اپنی 99 صفات بتائی ہیں, ایک کم 100. ان 99 صفات میں سے یا صفاتی ناموں میں سے اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ 2 نام جوڑے ہیں. اپنی ذات کے ساتھ اپنی 2 صفات کو یا اپنی 2 صفاتی ناموں کو جوڑا ہے, ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. اب یہاں بڑا توجہ رکھنی ہے ورنہ یہ بات اوپر سے گزر جائے گی. میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ ذات ہے تو صفات ہیں, جب ذات ہی نہیں ہے تو صفات کیسی؟ تو جب ہم نے کسی کی ذات کی بات کر لی تو پھر صفات کی حاجت نہیں رہتی, پھر صفات کی حاجت نہیں رہتی. ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اس کی صفات کی وجہ سے. ہم بیٹیوں کے رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچی اونچے لمبے قد کی ہو, رنگ گورا ہو, خاندان اچھا ہو, اس کو سلیقہ ہو, سگڑ ہو, پڑھی لکھی ہو, بیٹھنے اٹھنے کی تمیز ہو, بڑے چھوٹے کا لحاظ ہو. یہی موٹی موٹی باتیں ہم دیکھتے ہیں نا. اسی طرح ہم جب بیٹوں کا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بچہ قابل اپنا روزگار ہو, یعنی برسر روزگار ہو. اسی طرح خاندان اچھا ہو, تعلیم یافتہ ہو, منہ متھے لگتا ہو. یہی باتیں دیکھی جاتی ہیں نا. تو ان صفات کے ذریعے ہم ذات تک پہنچتے ہیں. ان صفات کے ذریعے ہم کہاں تک پہنچتے ہیں؟ ذات تک. ہم کسی کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے گئے, ہم نے بچی کے اندر جو اوصاف دیکھنے تھے جب وہی پسند نہ آئے تو ذات کیسی؟
جب ہم کہیں رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، ہمیں بچی خاندان بھی اچھا لگا، بچی اونچی لمبی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، چٹی گوری بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، سگڑ بھی ہے، سلیقہ بھی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، کلام کرنے کی تمیز، تہذیب بھی ماں باپ نے سکھائی ہے، تربیت بھی کی ہے۔ اب یہ سارے کیا ہو گئے ہیں؟ اوصاف۔ ان اوصاف کی وجہ سے ہمیں بچی کی ذات پسند آ گئی، تو ہم نے کیا کہہ دیا کہ یہ بیٹی ہمیں پسند ہے، ہم اس کو بیٹی بنائیں گے، یہ ہماری بہو بنے گی۔ تو ہم صفات کے ذریعے کس تک پہنچے؟ ذات تک۔ تو جب ہم ذات کے ساتھ ہمارا تعلق بن گیا تو پھر صفات کا ذکر نہیں ہے، پھر ذات کا ہی ذکر ہوتا ہے، پھر ذات کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ تو یوں یہ صفات کس میں ضم ہو جائیں گی؟ ذات کے اندر۔ تو جب آپ کی بیٹی کا نام جس کو بہو بنا کر آپ لے کر آئے ہیں، اب مثال کے طور پہ اس کا نام ہے شبانہ، تو جب آپ نے شبانہ کہہ دیا تو اس کو تمام اوصاف کے ساتھ آپ نے پکارا ہے۔ صفات الگ تو نہیں ہو جائیں گی، جہاں بھی شبانہ جائے گی وہ صفات کے ساتھ جائے گی۔ اگر نام ریحانہ ہے تو جہاں بھی ریحانہ جائے گی وہ تمام صفات کے ساتھ جائے گی۔ اسی طرح اللہ والو، جب آپ نے اپنے رب کو اللہ کہہ کے پکار لیا تو آپ نے رحمان کہہ کے بھی پکار لیا، رحیم کہہ کے بھی پکار لیا، کریم کہہ کے بھی پکار لیا، جبار اور قہار کہہ کے بھی پکار لیا، حنان اور منان کہہ کے بھی پکار لیا۔ بلکہ وہ کم و بیش 3000 صفات جو اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں کے اندر یا صحیفوں کے اندر مختلف امتوں کو بتلائی ہیں، تو جب آپ نے محض کہا اسم ذات اللہ تو آپ نے اللہ کو تمام صفات کے ساتھ پکار لیا۔ اب یہ ساری بات سمجھ آ گئی، سارا مضمون سمجھ آ گیا کہ جب ہم کسی کی ذات کو پکارتے ہیں تو بما اس کی صفات کو پکارتے ہیں، بما صفات کے پکارتے ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ کہا تو کیا ہے؟ ہمارے اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں جو مخلوق کو اللہ نے بتائی، سابقہ امتوں کو یا ہمیں، یا وہ تمام صفات جو اللہ ہی جانتا ہے، جب وہ ذات لامحدود ہے تو اس کی صفات محدود ہوں گی، اس کی صفات بھی لامحدود ہے، لیکن اس نے ہمیں محدود بتائی ہیں۔ یہ دنیا محدود ہے، ہماری سوچ، ہماری بصیرت، ہمارا ذہن، ہمارا شعور، ہمارا علم جو ہے وہ محدود ہے، تو اللہ نے گن کے کچھ بتا دی ہیں تاکہ محدود برتن کے اندر محدود ذکر جو ہے وہ آ جائے، تاکہ یہ مجھے پہچان سکے۔ تو یوں جب ہم نے اللہ کو اللہ کہہ کے پکار لیا تو ہم نے اپنے رب کو تمام صفات کے ساتھ پکار لیا۔ اب اللہ جو نقطہ دینا چاہ رہا ہوں جو بہت اہم ہے، جو اسرار ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے سارا قرآن پڑھا، سارے قرآن کے جو فیض و برکات ہیں، سارے قرآن کے جو فیض و برکات ہیں، اللہ نے ان کو کس کے اندر ضم کیا ہے یا بند کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات کے اندر۔ ان 7 آیات کے اندر جو تمام فیض و برکات ہیں اللہ نے ان کو بند کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ان دونوں صفات کا اور قرآن مجید کا جو تمام فیض و برکات یا تمام فیضان ہے وہ سارے کا سارا اللہ نے بند کیا ہے اسم ذات اللہ، اسم ذات اللہ۔ اللہ والو یہی وہ راز ہے جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آیا، علماء کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ یہ حقیقت اللہ رب العزت نے صرف اپنے مقربین کے اوپر، انبیاء علیہ السلام کے اوپر اور اولیاء اللہ کے اوپر کھولی ہے کہ تم دیگر وظائف کے ذریعے، صورتوں کے ذریعے جب تک بھی مجھے پکارتے رہو گے تمہیں وہ نفع نہیں ہوگا جو نفع تمہیں اس میں ذات سے ہوگا، جو نفع تمہیں اس میں ذات سے ہوگا۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، صابریہ، اویسیہ، یا ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ، یا دنیا میں اس وقت 200 سے زیادہ سلاسل ہے۔ یہ 4-5 بڑے سلسلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جن کے نام لیے۔ دیگر چھوٹے چھوٹے سلاسل جو ہیں وہ 200 سے بھی زیادہ اس وقت بھی دنیا میں مختلف جگہوں پہ چل رہے ہیں۔ کسی بھی سلسلے کے اندر سلوک جو ہے وہ اسم ذات کے بغیر طے نہیں ہوتا، اللہ نہیں ملتا۔ کسی بھی سلسلے کے اندر
سلوک جو ہے وہ نفی اسبات لا الہ الا اللہ کے بغیر طے نہیں ہوتا. ہر سلسلے کے اندر اسم ذات ہے. اللہ 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 ہو اللہ. کوئی میری طرح جہرن کر رہا ہے اللہ اللہ یا اللہ اللہ, کوئی خفی کر رہا ہے, کوئی پاس انفاس سانسوں کے ساتھ کر رہا ہے, کوئی تصور کے ساتھ کر رہا ہے, کوئی تصور سے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہ اسم ذات کا تصور کر رہے ہیں. کرنے کے طریقے مختلف ہیں, ذکر دو ہی ہیں, اسم ذات اور نفی اسبات. کیوں؟ جس نے اپنے خالق کو اللہ کہہ کے پکار لیا اس نے تمام فیض و برکات کے ساتھ, تمام صفات کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا. اب یہ اتنا مضمون سمجھ آ گیا. اب اللہ والو جب ہم نے اللہ کہا تو اللہ کیا کہتا ہے کہ مجھے اپنی ساری صفات پسند ہیں, لیکن جو دو صفات ہیں رحمان اور رحیم, اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جو دو اپنی صفات یا صفاتی ناموں کو جوڑا ہے وہ ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میں پولا پولا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہوں, صرف بات سمجھتے جائیں. وہاں لے جا کے ماروں گا جہاں پانی نہیں ملے گا, پھر آپ دیواروں کو ٹکرے ماریں گے کہ ہمارے پیشواؤں نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے اور ہمارے پیروں نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے. جتنی بات ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے, ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہ یہ اسرار کی بات ہے, اتنی کروں جتنی آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو جتنی بات میں نے کہی ہے یا جتنی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے, کیا ہمیں ان دو ناموں سے باہر نکلنے کی ضرورت تھی؟ ان دو صفاتی ناموں سے باہر نکلنے کی ضرورت تھی جب رب خود چاہ رہا ہے کہ مجھے رحمان کہہ کے پکارو, مجھے رحیم کہہ کے پکارو. جب جو پکارنا جس کو پکارنا ہے, جس کو ہم نے پکارنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے یوں پکارو, اور ہم کدھر لگ گئے؟ لمبے لمبے وظیفوں کی طرف, شرائط کے بغیر وظیفوں کی طرف, قصے کہانیوں کی طرف. ہم نے رب کو وہاں ڈھونڈنا شروع کیا جہاں رب ملتا ہی نہیں ہے, یا رب کو وہ رستہ پسند ہی نہیں ہے. رب کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کوئی کام شروع کرو تو میرے ذاتی نام کو پکارو, اس سے ساتھ کرو, پھر ساتھ میری دو صفات کا ذکر کرو, کیونکہ رحمان کا تعلق بھی رحمت کے ساتھ ہے, رحیم کا تعلق بھی رحمت کے ساتھ ہے. اب ایک کا تعلق رحمت عامہ کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق رحمت خاص کے ساتھ ہے. تیرے پہ رحمت عام بھی ہو جائے گی, جب تیرے پہ رحمت خاص بھی ہو جائے گی تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ والو تمہارے پیشواؤں نے یہ علم جو ہے روحانیت کا وہ حاصل نہ کیا, اور من گھڑت وظائف کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ کاغذ لکھ لکھ کے دیتے رہے, پرچے دیتے رہے, تم دن رات وظائف کرتے رہے, پھر تمہیں انہوں نے وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب نہ رستہ آگے کا معلوم ہے اور نہ رستہ پیچھے کا معلوم ہے, اور اوپر سے اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے کہ اب میں نے ان کو گھیر لیا ہے, ان کو یہیں گھیر کے مارنا ہے, یہی گھیر کے مارنا ہے. اب لوگ کیا روتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم نے آپ کے کہنے پہ وظائف چھوڑ دیے ہیں, وظائف چھوڑ دیے ہیں. چھوڑتے ہیں تو تب مرتے ہیں, حالات اور خراب ہوتے ہیں, کرتے ہیں تو تب مرتے ہیں. اب ہمیں بتائیں ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ والو یہی تو میں آج بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہر روز تم بولتے ہو, تو آج میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ رب میرا تمہیں لے کر کہاں آیا ہے. جنہوں نے بھی یہ غلط وظائف امت کو کروائے, ریوڑیوں کی طرح بانٹے, بزرگی کے نام پر بیچے, خانقاہوں اور سلسلے اور روحانیت کے نام پہ, فیض کے نام پہ امت کو پاگل بنایا اور پیسہ بٹورا, خود مالدار بن گئے اور مریدین جو ہے وہ کنگال ہو گئے, وہ کنگال ہو گئے. انشاءاللہ مکمل اللہ والو بات سنو گے تو آپ ڈھائیں مارو گے کہ حضرت صاحب ہمیں بتائیں میرے گھر میں جو نیم مردہ لاشیں پڑی ہیں میں کس کے دروازے پہ لے کر جاؤں؟ میں جو خود بیماریوں کا ہسپتال بن گیا ہوں میں کس کے دروازے پہ جا کے ماتم کروں؟
میں نے وظائف پڑھ پڑھ کے اپنی ہیرے جیسی اولاد کو اجاڑ دیا ہے، ہمسایوں کو برباد کر دیا ہے، رشتے ناطے میں نے توڑ دیے ہیں ذکر کرتے کرتے۔ مجھے شرائط کا علم نہیں تھا، مجھے یہ بات ہی معلوم نہیں تھی کہ جس کو پکارنا ہے وہ پکار کیسی پسند کرتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے مجھے رحمان کہہ کے پکارو، مجھے رحیم کہہ کے پکارو۔ ان بدبختوں نے مجھے یا کہارو پہ لگا دیا، ایک رات کا عمل ہے، پانی میں پاؤں ڈبو کے کرو، صبح بیڑا پار ہوگا۔ نہیں، یہ تو شافی نے کھولا ہے راز، بیڑا پار نہیں ہوگا، بیڑا غرق ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یا کہارو کی تجلی کون برداشت کرے گا؟ یا جبارو کی تجلی کون برداشت کرے گا؟ یا کہارو کی تجلی اور یا جبارو کی تجلی کون برداشت کرے گا؟ جب میرے رب نے جو خالق ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا ہم معاذ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ جس طرح شروع میں نے بات کہی کہ میرا نام ڈاکٹر حامد شافی ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے کس نام سے آپ کو کہنا کہ مجھے پکارو، یا میری مرضی ہے کہ میں یہ کہوں حضرت صاحب کہو، مرشد پاک کہو، جس طرح مجھے لوگ پیار سے کہتے پروفیسر صاحب کہو، ڈاکٹر صاحب کہو، حامد کہو، شافی کہو، یہ میری مرضی ہے، میں بہتر جانتا ہوں۔ تو اللہ بولو جب میری مرضی ہے یا میری خواہش ہے یا میری تمنا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں، تو کیا میرے رب کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کس نام سے مخلوق کو کہنا ہے مجھے پکارے؟ تو اللہ بولو یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، یہ جو آپس میں ہمارے رشتے ہیں کہ اولاد جب ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، پھر آپ ذرا خود بھی تحقیق کیجئے گا۔ کیونکہ اللہ بولو ہم ہیں انسان، جب انسان ایک ہی ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے نا، ان رشتوں کی قدر نہیں ہوتی، رب سمجھ نہیں آئے گا، رب سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ سوشل میڈیا کھولیں، یوٹیوب کھولیں، اس میں پیٹ کیٹس، ڈاگز، یہ پیٹس ہوتے ہیں، یعنی طوطے ہیں، بلیاں ہیں، کتے ہیں، ان کی کوئی ایک ویڈیو کوئی کھول کے میرے کہنے پہ دیکھیے گا، میرے کہنے پہ آپ نے دیکھنی ہے ضرور۔ آپ دیکھیں کہ بلی اپنے بچوں کو کیسے پال رہی ہے، کیسے ان کو چاٹ رہی ہے، ان کو نہلا رہی ہے، اپنی زبان سے ان کی غلاظت کو صاف کر رہی ہے، کیسے اپنا دودھ پلا رہی ہے، وہ اپنی زندگی کی نفی کر رہی ہے تو تب بچوں کو جنم دے رہی ہے۔ ایسے کسی اور جانور کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی کی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بلیوں کی ویڈیو ذرا اچھی لگتی ہے اس لیے میں نے اس کی مثال دے دی کہ آپ کیٹس کی، پیٹ کیٹس کی کوئی ویڈیو دیکھیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بے زبان، یہ بلی، یہ بے زبان، اس کو قرآن کا علم نہیں ہے، اس کو قرآن کا علم نہیں ہے، اس کو حدیث کا علم نہیں ہے، اس کو دین اسلام کا علم نہیں ہے، اس کو وہ شعور نہیں ہے جو ہمیں ہے۔ لیکن یہ جس طرح اپنی اولاد کو پال رہی ہے، اس کے دل میں جو اولاد کا پیار ہے، یہ ڈالنے والا کون ہے؟ یہ ڈالنے والا کون ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ چاٹ رہی ہے، اس کو پاک کر رہی ہے، اس کو صاف کر رہی ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے، خود نہیں کھا رہی، شکار کر کے لے کے آ رہی ہے، اس کو کھلا رہی ہے۔ اگر گھروں میں ہیں یعنی پالتو بلیاں ہیں، پیٹس ہیں، تو اگر بچے ہو گئے ہیں تو ماں کو بچے کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ پھر جب اولاد ہوتی ہے، اولاد انسانوں کی ہو یا جانوروں کی ہو، تو ماں زندگی موت سے گزرتی ہے تو نئی زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اللہ بولو یہ جو سارے رشتے ہمارے تھے، چچا کا، تایا کا، پھپھو کا، خالہ کا، بہن بھائیوں کا، میاں بیوی کا، اولاد کا، مرشد کا، شیخ کا، امام کا، مقتدی کا، یہ جو سارے رشتے ہیں یہ سب جڑے ہوئے ہیں رحمان تجلی کی وجہ سے۔ کس کی تجلی کی وجہ سے؟ اس میں رحمان کی تجلی کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ مشکل ہو رہا ہے، مضمون مشکل ہو رہا ہے۔ یہ جو سارے رشتے جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ ساری مخلوق جو آپس میں جڑی ہے، یہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ آپس میں جڑا ہے، جس طرح ہم ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ مسالے کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ جو سب کچھ جڑا ہوا ہے، یہ جو سب کچھ جڑا ہوا ہے، یہ اس میں پاک رحمان کی تجلی کی وجہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو جب رب اس کو توڑنے پہ آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی،
قیامت آ جائے گی تو اللہ سور پھونکے گا تو اللہ کا جو جمال ہے یہ جلال میں بدلے گا. اللہ یا جبارو کی تجلی ڈالے گا, اللہ یا قہارو کی تجلی ڈالے گا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا, سب کچھ بکھر جائے گا, سب کچھ بکھر جائے گا. پھر 30واں سپارہ سورۃ القاریہ پڑھنا, پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیسے بکھر جائے گا. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ, پھر سمجھ آئے گی. ترجمے کے ساتھ سورۃ القاریہ پڑھنا, پھر ترجمے کے ساتھ سورۃ زلزال پڑھنا کہ کیا ہوگا, رب کون سی تجلی فرمائے گا. اس میں پاک یا جبارو اور یا قہارو کی, سب کچھ کیا ہو جائے گا, ریزہ ریزہ, سب رشتے ٹوٹ جائیں گے. ماں اولاد کو نہیں پہچانے گی, اولاد ماں کو نہیں پہچانے گی. میں آپ ہیں, دوست احباب ہیں, یہ تو دور کی بات ہے. مرید پیر کو نہیں پہچانیں گے, پیر مرید کو نہیں پہچانے گا. یعنی جس وقت افراتفری کا عالم ہوگا, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی نفس دوسرے نفس کا نہیں بنے گا, صرف میرے اللہ کا امر چلے گا, جبار کا عمل چلے گا, قہار کا امر چلے گا. تو رب اس دن کس میں ہوگا, جلال میں. جب رب جلال میں آئے گا تو یہ سارا کچھ بکھر جائے گا. جب رب نے یہ کائنات بنائی تو رب نے تجلی جمالی فرمائی. عقل کے اندھو, میرے حضور کی امت کو برباد کرنے والوں, میرے رب نے تجلی جمالی فرمائی. یہ کائنات کے اندر حسن ہے, باغات ہیں, بغیچے ہیں, پھل ہیں, کھیت ہیں, اولاد ہے, انسان ہے, یہ پورا جو چڑیا گھر بنا ہے, یہ پورا جو ایکو سسٹم بنا ہوا ہے, یہ جو اس کے اندر حسن و جمال آپ کو نظر آتا ہے, یہ تجلی جمالی کا نتیجہ ہے. یہ تجلی جمالی کا نتیجہ ہے. اور تجلی جمالی جو سب سے زیادہ زیر اثر ہے وہ کس کے ہے, یا رحمان. اور جب رب اس کو برباد کرنے پہ آ جائے گا, ویران کرنے پہ آ جائے گا, اجاڑنے پہ آ جائے گا, تو رب کیا کرے گا, تجلی فرمائے گا یا قہارو کی, تجلی فرمائے گا یا جبارو کی, سب کچھ بکھر جائے گا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اب ان کے دروازے پہ جا کے ماتم کرو, اپنے گھر میں جو لاشیں پڑی ہیں ان کے دروازوں پہ لے کر جاؤ, جنہوں نے تمہیں آیت کریمے پہ لگایا بغیر شرائط کے, جنہوں نے اسماء الحسنہ پہ لگایا, جلالی اسماء الحسنہ پہ بغیر شرائط کے, کہ یہ تو برباد کرنے کے لیے ہیں, ویران کرنے کے لیے ہیں, یا یہ اسماء الحسنہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا کو غرق کر کے, دنیا کو چھوڑ کے اللہ کو پانا ہو, دنیا سے جان چھڑانی ہو, پھر ذکر جلالی کیا جاتا ہے. دنیا جان نہیں چھوڑتی, یہ کمبل ہے, میں چھوڑتا ہوں, یہ مجھے نہیں چھوڑتا. جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بنانا ہوتا ہے تو آپ کا مرشد آپ کو ذکر جلالی دیتا ہے تاکہ تو دنیا نہ چھوڑ. تو ماں کو چھوڑے گا تو گناہگار ہو جائے گا, تو باپ کو چھوڑے گا تو گناہگار ہو جائے گا, تو اولاد کو چھوڑے گا تو گناہگار ہو جائے گا, تو چلتا کاروبار چھوڑے گا تو گناہگار ہو جائے گا, حقوق العباد کا گناہ ہوگا. ہم کرتے ہی ایسا کچھ ہیں, ذکر جلالی کرتے ہیں, تجھے ہی سارے چھوڑ جائیں گے, تجھے ہی سارے چھوڑ جائیں گے. آیت کریمہ پڑھا بغیر شرائط کے, سب چھوڑ گئے, رشتے ناتے ٹوٹ گئے. ایک بار بیٹی کا رشتہ کر لیا, اب اسے کوئی بسا کے راضی نہیں ہے. ایک گھر کے اندر آیت کریمہ پڑھا جا چکا ہے, اب کیونکہ شرائط پوری نہیں ہوئی, پڑھا تھا دنیا کے لیے, اور یہ اذکار کس کے لیے ہیں, محض آخرت کے لیے یا اللہ کی محبت کے لیے, اور رشتے توڑنے کے لیے, ناتے توڑنے کے لیے, ویران کرنے کے لیے. جس بستی کو اللہ برباد کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے وہاں اللہ جمال کی تجلی فرماتا ہے یا جلال کی. ان بدبختوں کو اتنا مضمون بھی نہیں آیا جنہوں نے لاکھوں میرے حضور کی امتیوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو اپنی اولاد کو کیا کرتے ہو, 2 تھپڑ لگاتے ہو, ان کا خرچہ بند کرتے ہو, ان کا ناتا بند کرتے ہو, ان کو گھر سے نکالتے ہو, یا جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. یہ سب کچھ آپ پیار میں کرتے ہیں یا غصے میں کرتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے, آپ کے پیشواؤں کو سمجھ نہ آیا؟
آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ شافعی نے سمجھائی ہے، تو آپ کے پیشواؤں کو سمجھ نہ آیا کہ اللہ جو تجلی جلالی ہے وہ رشتے توڑنے کے لیے ہے، اور اولیاء اللہ ذکر جلالی اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا سے لا تعلق ہو جائیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ میں آپ کو کہوں دنیا چھوڑ دو، میں بھی گناہ گار، چھوڑنے والا بھی گناہ گار۔ دنیا میں کیا ہے؟ کاروبار ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، رشتے ہیں، حقوق العباد ہیں، تو میں بھی گناہ گار اور آپ بھی گناہ گار، یہ کیسا اللہ کو پانا ہے؟ تو یہاں پہ اب ہم لے کر آئیں گے ذکر جلالی۔ جب ذکر جلالی کریں گے تو رب کے جلال کی وجہ سے دنیا ہی تجھے چھوڑ جائے گی۔ اب ہمارا کام بھی بن گیا، ہمارا کام بھی بن گیا، اور ہم حقوق العباد کے گناہ کے مرتکب بھی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ہم نے نہیں چھوڑا، دنیا ہمیں چھوڑ گئی ہے، دنیا ہمیں چھوڑ گئی ہے۔ اور تمہارے پیروں نے یا کہارو کس لیے پڑھایا؟ ایک رات پڑھے ویزا لگ جائے گا، ایک رات پڑھے آپ کو گھر مل جائے گا، ایک رات پڑھے آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا، ایک رات پڑھے سیدھی سیدھی بات کرتے رک گئے۔ کہنا یہ تھا بس ایک رات پڑھو پھٹے لگ جاؤ گے، کہنا یہ تھا، ان بدبختوں نے کہنا یہ تھا، حق یہ تھا کہ ایک رات پڑھو پھٹے لگ ویسو۔ تمہیں کوئی منہ لگا کے راضی نہیں ہوگا، منہ لگا کے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ بولو راہ ولایت کے اندر جب تک انسان ککھوں ہولا نہیں ہو جاتا، میں نے پنجابی میں بولا ہے ککھوں ہولا، یعنی ٹکے کی اوقات نہیں رہ جاتی، کتا کتا ہو جاتا ہے، بالکل بے حیثیت، بے وقت، بے قیمت ہو جاتا ہے، پھر اللہ قیمت لگاتا ہے، پھر اللہ قیمت لگاتا ہے۔ یہ تمام ذکر جلالی جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ خواص کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے۔ اور یہ جو نظام کائنات ہیں جس کے لیے ہم وظائف کرتے دنیا بنانے کے لیے، وہ میں نے کیا بتایا کہ جب رب نے کائنات کو تخلیق کیا تو اللہ رب العزت نے کون سی تجلی فرمائی؟ جمال کی۔ اگر نہیں بات سمجھ آ رہی تو میں آپ کو کہہ دوں، آپ کاغذ کے اوپر ایک تصویر بناتے ہیں، یہ پیپر ہے، اس کے اوپر آپ ڈرائنگ کرتے ہیں، ایک تصویر بناتے ہیں۔ جب آپ تصویر بنا رہے ہوں گے تو آپ حالت غصے میں ہوں گے، حالت غصے میں ہوں گے۔ آپ بنا رہے ہوں گے تصویر بنانے کے بعد اچھی نہیں لگی تو آپ نے کانٹے مار دیے، یا اریزر کے ساتھ ربر کے ساتھ اس کو مٹا دیا، یا صفحہ ہی پھاڑ دیا، کام ہی نہ بانس نہ بانسری۔ تو جب صفحہ پھاڑا تو کیا ہوا کہ جب آپ کو تصویر پسند نہیں آئی، اس وقت پیار آیا تھا، آئی لو یو ہوا تھا، یا غصہ آیا تھا؟ غصہ آیا تھا۔ اللہ بولو جب رب نے یہ کائنات بنائی تو رب کو پیار آیا کہ میں نے یہ بنانی ہے اپنی پہچان کے لیے، تو اللہ نے تجلی جمالی فرمائی۔ تو جب رب اس کو برباد کرے گا تو رب کو غصہ آئے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رب کو جلال آئے گا۔ جب جلال آئے گا تو رب لیرو لیر کر دے گا۔ پھر میں نے کہا ہے کہ سورۃ القاریہ پڑھنی ہے، آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر سورۃ زلزال پڑھنی ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جلال کیا ہوتا ہے اور جمال کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، باعزت رہنا چاہتے ہیں، اپنے رشتے جو ہے وہ قائم اور دائم رکھنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم ہر پل تجلی جمالی کے زیر اثر رہیں۔ جو ہی ہم تجلی جلالی کی طرف جائیں گے رزق بند ہو جائے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، نفرتیں آ جائیں گی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم جائیں، ہمارے پیر ہی ہمیں لے گئے ادھر، ہمارے پیر لے گئے۔ دیکھیں میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ ماں باپ ناراض ہوں تو رزق بڑھائیں گے یا کم کریں گے؟ عیاشیاں بڑھائیں گے یا کم کریں گے؟ سہولتیں بڑھائیں گے کہ کم کریں گے؟ تانوں سارا سمجھ آندے آئے، تواڈے پیراں نوں سمجھ نہیں آیا؟ جن کو ڈالر بیچتے ہو، جن کو پاؤنڈ بیچتے ہو، میں کیا کہوں، ان پہ لعنت ڈالوں یا بیچنے والوں پہ ڈالوں؟ کس کے دروازے پہ جا کے دستک دوں؟ کس سے جا کے حساب مانگوں؟ جو ہماری جان کھاتے ہیں۔ اب عوام کو شعور آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب شافعی کے بیانات سن سن کے ساری کہانیاں کھلتی جا رہی ہیں، اب انہیں شعور آ رہا ہے۔ وہ ہمیں پوچھ رہے حضرت صاحب ہمیں بتائیں ہم کدھر جائیں، مجھے بتاؤ میں ان کو کیا جواب دوں۔
جب آپ ناراض ہوئے تو آپ نے اپنے بچے کا رزق کیا کر دیا؟ کم. آسائشیں کم، سہولتیں کم، میل ملاپ کم. ہم وظیفے پڑھ رہے ہیں، رزق بڑھے، آسائشیں بڑھے، سہولتیں بڑھے، میل ملاپ بڑھے، محبتیں بڑھے. ہماری نیت، ارادے، مقصود، مطلوب کچھ اور ہے، کر کچھ اور رہے، کر کچھ اور رہے. ہمیں چاہیے جمال، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں طرف جلال کی. یعنی ہم وہ اذکار، وہ وظائف کر رہے ہیں جن کے ساتھ تجلی جلالی کا ذکر ہے، تجلی جلالی وابستہ ہے. یا قہارو کہو گے یا جبارو کہو گے، تجلی جلالی کا نزول ہوگا. آیت کریمہ پڑھو گے، تجلی جلالی کا نزول ہوگا. سورہ طارق پڑھو گے، تجلی جلالی کا نزول ہوگا. سورہ بروج پڑھو گے، تجلی جلالی کا نزول ہوگا. سورہ بقرہ پڑھو گے، تجلی جلالی کا نزول ہوگا. سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھو گے، تجلی جلالی ہوگا. صم بکم عمی فہم لا یبصرون، یہ وظیفہ کرو گے، تجلی جلالی کا نزول ہوگا. حامیم لا ینصرون، یہ وظیفہ کرو گے، تجلی جلالی ہوگی. یہ جو معروف وظائف ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ سارے کس کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ دنیا بنانے کے لیے. ان سے تو دنیا بنتی نہیں ہے، ان سے دنیا بنی ہوئی بھی اجڑ جاتی ہے. ان سے تو دنیا بنی ہوئی بھی اجڑ جاتی. اور میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ بات سمجھائی ہے کہ جب رب نے کائنات کو بنایا تو تجلی جمالی فرمائی، اور جب رب کائنات کو برباد کرے گا، فنا کرے گا، ختم کرے گا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب سب کچھ فنا ہوگا تو اللہ جمال فرمائے گا یا جلال؟ اللہ تجلی جلالی فرمائے گا. تو ہم نے رہنا تھا اللہ والو رحمت کے نظام کے اندر اندر، رحمان اور رحیم کے نظام کے اندر اندر. یہ جو رحمان ہے، یعنی اس میں پاک رحمان ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. اور رحمت عامہ، جس کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی. آپ بلی کو دیکھیں، کتے کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، جنات کو دیکھیں، آپس میں تعلق، محبتیں، دوستیاں، یہ جو سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ذرے کے ساتھ جو ذرہ جڑا ہوا ہے، گھر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ویرانے ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، باغیچے ہیں، پھول ہیں، آبشاریں ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بانڈنگ فورس ہے. بانڈنگ فورس ہے، جو سیمنٹیشن ہے. یہ سیمنٹیشن جو ہوئی ہے، یا ان ایک ذرے کی دوسرے ذرے کے ساتھ جو بانڈنگ فورس ہے، جو یہ آپس میں ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، یا ذرہ ذرہ جو جڑا ہوا ہے، یہ تجلی جمالی کی وجہ سے ہے، یہ رحمان کی وجہ سے ہے. اس میں پاک رحمان کی تجلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. اور جب رب اس کو فنا کرے گا تو اللہ تجلی جلالی یا جبار یا قہار کی تجلی ڈالے گا، سب کچھ فیتی فیتی، لیرو لیر ہو جائے گا. پھر وہ کیا ہوگا؟ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، پھر وہ ہو جائے گا. اب یہ جو اس میں پاک رحمان ہے، اس کا تعلق رحمت عامہ کے ساتھ ہے. یہ جو اس میں پاک رحیم ہے، اس کا تعلق رحمت خاص کے ساتھ ہے. یہ جو رحمت ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے. اگر رب یا جبارو یا قہارو کی تجلی فرمائے، رب لا الہ الا اس کی تجلی فرمائے، اللہ والو اللہ تو روٹی نہ دے ہمیں بھی، جو ہمارے کرتوت ہے، کافر تو بڑی دور کی بات. تو یہ رحمت عامہ ہے، نافرمان ہے، فرما بردار ہے، نبی ہے، ولی ہے، پاپی ہے، غوث ہے، ابدال ہے، کتب ہے، یا میں آپ ہیں، اللہ سب کو یہ جو روٹی دے رہا ہے، یہ اس میں پاک رحمان کی خیرات ہے. یہ اس میں پاک یا قہارو کی خیرات نہیں ہے مسلمانوں، یہ اس میں پاک یا جبارو کی خیرات نہیں ہے. اس میں پاک یا جبارو یا قہارو اس نظام میں نظم رکھنے کے لیے ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ اس میں پاک یا رحمانو کی تجلی کی وجہ سے ہے، اور یا جبارو یا قہارو کی جو تجلی ہے، وہ اس نظام کو قابو کر کے رکھنے کے لیے ہے کہ اگر 19-20 کی تو پھٹے چاڑ دماں گے. جس طرح گھر کے اندر باپ شفقت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن اولاد کو پتا ہوتا ہے کہ رات کو دیر سے گئے تو بابا لمحہ
پا دے گا، اگر اور زیادہ دیر سے گئے تو تشریف بھی سیدھی کر دے گا۔ یہ جلال ہر وقت نہیں چلتا، یہ جلال کس لیے ہے؟ اولاد کی تربیت کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھتے تھے ہر پل۔ معاذ اللہ وہ اولاد کو یا بیوی بچوں کو مارتے تھے؟ نہیں، خوف کے لیے، خوف کے لیے۔ ہم اولاد سے پیار کرتے ہیں، اولاد کے لیے حلال حرام کماتے ہیں، اولاد کی خاطر حدود اللہ کو پامال کر جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں اولاد کی محبت میں، تو ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان کو مارتے ہیں یا روکتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ ان کی بہتری کے لیے۔ اس لیے اللہ یہ جو کائنات کا نظام چلتا ہے یہ یا رحمانوں کی تجلی سے چلتا ہے، اور یہ جو اللہ نے نظم و ضبط رکھا ہوا ہے اس پہ اللہ تجلی فرماتا ہے یا جبارو یا قہارو کی۔ ہم نے دنیا بنانی تھی، ہم نے یا رحمانو پکارنا تھا، ہم نظم و ضبط کی طرف لگ پڑے، جو تھی وہ بھی چلی گئی، اور جو رہ گئی وہ اتنی الجھ گئی کہ اس کو اتنے بل پڑ گئے کہ زندگی اب ہر آنے والے پل میں الجھتی جا رہی ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سرا نہیں مل رہا۔ یہی تو میں شروع میں رو رہا تھا کہ جو شافی کے بیان امت سن رہی ہے، امت اب روتی ہے کہ حضرت صاحب مسئلے کی سمجھ تو آ گئی، آپ کی باتیں تو سمجھ آ گئی، اب ہم کریں کیا؟ لا اس کا حل تو میرے پاس بھی نہیں ہے، اس کا حل تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہم عاملین کے پاس چلے جائیں گے، وظیفوں سے کر لیں گے، نہیں، اس کا حل اللہ کے پاس ہے، اور درخواست تو نے کرنی ہے، دعائیں رو کے تو نے کرنی ہے، اللہ کو تو نے منانا ہے۔ جو پیروں نے تیرے ساتھ کر دیا۔ پیروں سے خیرات پڑھنی ہوتی تو پہلے نہ پڑھ جاتی۔ جنہیں اس نظام کا ہی علم نہیں ہے، روحانیت کا ان کو کیا علم ہوگا؟ لینے گئے تھے کشکول لے کے، کاسا لے کے کہ میرے کاسے میں میری جھولی میں کچھ ڈال دو، انہوں نے تجلی ایسی ڈلوائی کہ ہمارا کاسا ہی فیتی فیتی ہو گیا، لیرو لیر ہو گیا، سوراخ ہی سوراخ ہو گئے۔ جو دنیا آتی بھی ہے، آتا ہے 15,000 خرچہ ہے 25,000 کا، آتا ہے 25,000 خرچہ ہے 50,000 کا۔ گھر میں کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے۔ تو اللہ بولو یہ سزا ہے یا یہ جزا ہے؟ یہ سزا مل رہی ہے، یہ سزا مل رہی ہے۔ اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ دے گا 20,000، گھر میں خرچہ ہوگا 15,000، 5,000 روپیہ آپ کا برے دنوں کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے اس کی سیونگ بھی ہوتی جائے گی۔ اب یہ برکت ہے یا بے برکتی ہے؟ یہ برکت ہے۔ تو یہ برکت اللہ والوں ملنی تھی یا رحمانوں کے ذریعے، اور ہم نے یہ برکت پانے کی کوشش کی یا کریمو یا قہارو کے ذریعے یا جبارو کے ذریعے، آیت کریمہ کے ذریعے، حامیم لا ینصرون کے ذریعے، سورۃ بقرہ کے ذریعے، سورۃ المؤمنین کی آخری 4 آیات کے ذریعے، یا دیگر جو جلالی وظائف ہیں ان کے ذریعے یہ ہم نے پانے کی کوشش کی۔ یہ وظائف تو آیا ہوا رزق بھی لے اڑتے ہیں، تمہارے پیشواؤں کو یہ سمجھ نہ آئی اور امت کو بغیر شرائط کے اس طرف لگا دیا۔ ان عقل کے اندھوں کو ان کا ذرا لیول چیک کرو، ان کا آئی کیو لیول چیک کرو، ان کا آئی کیو لیول چیک کرو۔ اس لیے وہ میرے تمام حضرات جو اب روتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم کس کے دروازے پہ جائیں، آپ انہی کے دروازے پہ جاؤ جنہوں نے تمہیں برباد کیا ہے، انہی کے گریبان پکڑو، جا کے اپنے گھر میں جو لاشیں پڑی ہیں ان کے دروازے پہ جا کے رکھو، اور ان سے پوچھو کہ نماز نہیں، قرآن پڑھنا ہو۔ بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھنا ہو تو کیا قرآن پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں؟ یہ کہیں گے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان کو گھیرنا کیسے آپ نے، انہوں نے آپ کو گھیر کے مارا ہے، اور آپ نے بھی ان کو اسی طرح گھیر کے مارنا ہے۔ اپنی لاشیں اٹھاؤ، اپنے پیاروں کو اٹھاؤ، ان کے درباروں پہ لے کر جاؤ، ان کے مزاروں پہ لے کے جاؤ، ان کے آستانوں ٹھکانوں پہ لے کے جاؤ، وہاں اپنے باپ کی ماں کی لاش میت کو رکھ کے نیم مردہ جو ہے ان سے سوال کرو۔ پہلا یہ نہیں کہو کہ یہ تم نے کر دیا، انہیں پوچھو کہ جب قرآن پڑھا جاتا قرآن کی شرائط ہیں؟ یہ کہیں گے ہیں۔
انہیں پوچھو وضو کی شرائط ہیں، یہ کہیں گے ہیں۔ انہیں پوچھو نماز کی شرائط ہیں، یہ کہیں گے ہیں۔ انہیں پوچھو روزے کی شرائط ہیں، یہ کہیں گے ہیں۔ انہیں کہیں گے بس یہ بتا دیں کہ مسلمان ہونا ہو، کلمہ پڑھنا ہو، اس کی کوئی شرائط ہے؟ کہیں گے جی ہیں۔ یہ کون سی شرط ہے؟ شرک چھوڑنا ہوگا، شرک چھوڑنا ہوگا، گناہ چھوڑنے ہوں گے، سابقہ زندگی سے توبہ کرنی ہوگی، تب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں، روزے کی شرائط ہیں، زکوٰۃ کی شرائط ہیں، نماز کی شرائط ہیں، حج کی شرائط ہیں، جہاد کی شرائط ہیں، قرآن کی تلاوت کی شرائط ہیں، وضو کی شرائط ہیں۔ ہر شرائط کو یہ مانیں گے، پھر آپ نے شافی بن کے ان سے سوال کرنا ہے کہ اے بدبختو، جن وظائف کو تم نے ہمیں دیا، ہم سے پڑھوایا، ان کی کوئی شرائط نہیں تھی، ان کی کوئی شرائط نہیں تھی۔ پھر یہ کیا کہیں گے تمہیں؟ او نہیں جی انج نہیں ہوندا، انج نہیں ہوندا، او شافی ہے میں گلاں کردا ہے، انج ہوندا ہے تے انج ہوندا ہے۔ کہ جتنا میں بول کے ابھی اے سی میں پسینہ نکال دیا ہے، مجھے یوٹیوب پہ اتنا ہی مواد نکال کے دکھا دو، تو میں نے کیا کہتا ہوتا ہوں، ایک پاکستانی ہو تو مسلمان پاگل بیوقوف بن جاندہ ہے پر ایڈا بھی نہیں ہے گا۔ اب ان کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا گیا ہے۔ جب آپ ان کو گھیر لو گے، دین اسلام سے سوال کرنا شروع کرو گے، نماز تک لے کر آؤ گے، یہ ہر بات پر اقرار کریں گے، ہاں جی شرائط ہیں، ہاں جی شرائط ہے، ہاں جی شرائط ہے۔ آخر پہ پھر آپ نے شافی والا سوال کرنا ہے کہ بدبختو اب یہ بتاؤ کہ وظائف کی کوئی شرائط نہیں تھی، اللہ کے ذکر کی کوئی شرائط نہیں تھی، ہر کام کا طریقہ، ہر کام کی شرائط ہے، تو اس ذکر کی وظائف کی کوئی شرائط نہیں تھی۔ تو جب یہ کہیں گے نا او جی نہیں 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 انج نہیں ہوندا، انج نہیں ہوندا، اللہ نے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ اللہ نے کیا فرمایا ہے سورۃ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا؟ کیا اس میں آگے یہ آیا ہے کہ حرام کھاتے جاؤ تو ذکر کرتے جاؤ، بہنوں کے حصے کھاتے جاؤ تو ذکر کرتے جاؤ، زنا کرتے جاؤ تو ذکر کرتے جاؤ، ٹی وی دیکھتے جاؤ تو ذکر کرتے جاؤ، آنکھوں کا زنا کرتے جاؤ، بد نظری کرتے جاؤ تو ذکر کرتے جاؤ؟ یہ باتیں کس نے بتانی تھی کہ پہلے ان باتوں سے توبہ کرنی ہے تو پھر ذکر پہ آنا ہے؟ جیسے شرک سے توبہ نہیں کرو گے تو کلمہ نہیں پڑھ سکتے، بے نہیں روحانیت کی دنیا میں جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرتے وظائف نہیں کر سکتے۔ یہی تو شافی روتا ہے، یہ فسق و فجور کا دور ہے، یہ وظائف کا دور نہیں ہے، تقوی کا دور ختم ہو گیا، شریعت کا دور ختم ہو گیا، یہ اب امام مہدی علیہ السلام تک سارے کا سارا فسق و فجور کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے۔ اس دور میں دو ہی وظیفے چلیں گے، اے اللہ میری توبہ اور کملی والے پہ درود پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب یہ مانے ٹھیک ہے، جب یہ نہ مانے، تیرے باپ کی میت پڑی ہے، بیٹا اپاہج ہو گیا وہ پڑا ہے، اور یہ نہیں مانتے، بس پھر وہاں تم نے کہنا کچھ نہیں ہے، گالیاں نہیں نکالنی۔ ہم اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو بے ادبی گستاخی نہیں سکھاتے، یہ سارا کچھ میں نے اس لیے سکھایا ہے کہ میں انہیں وہاں گھیر کے مارنا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے تمہیں گھیر کے مارا ہے، تمہیں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ میں تمہارے پیشواؤں کو اس دوراہے پہ لے کر آنا چاہتا ہوں، اس موڑ پہ لا کے مارنا چاہتا ہوں کہ ان کی ایف آئی آر ان تھانوں میں نہ کٹے، ان کی ایف آئی آر رب کی بارگاہ میں کٹے، جہاں وکیل میرا کملی والا ہوگا، جہاں وکیل میرا کملی والا ہوگا۔ پھر میں دیکھوں گا ان کے آستانوں کے جلوے، دیکھوں گا یہ کھا لیں حلوے کب تک انہوں نے کھانے ہیں، پھر میں دیکھوں گا ان کے جلوے۔ تو اللہ بولو جب آپ وہاں صبر کر کے اپنی لاش کو، اپنی میت کو، اس نیم مردہ بیٹے کو، بیٹی کو، اجڑے ہوئے کاروبار کو، اپنی صحت کو صبر کر کے اٹھا کے لے آؤ گے، جو ہی جنازہ اٹھاؤ گے، چار پاہی ان کے دروازے سے اٹھاؤ گے، تمہاری ایف آئی آر رب کی بارگاہ میں کٹ چکی ہوگی اور تمہارا وکیل کملی والا ہوگا۔ پھر میں دیکھوں گا یہ آستانے کیسے چلتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو کیسے برباد کرتا ہے۔ میں ان کی ایف آئی آر اللہ کی بارگاہ میں کٹوانا چاہتا ہوں، دنیا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تم جاؤ گے، دو گالیاں نکالو گے، میرا ہدیہ واپس کر دے، میرے پیسے واپس کر دے۔ ہم کوئی کمی کمین ہیں؟ ہم دے کر لینے والے نہیں ہیں۔ اگر لیتے ہیں تو پھر انصاف ہوگا
جیسے ہماری نسلیں انہوں نے برباد کی، ہمیں کنگال کر دیا ہے، ہم بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ہمارا وکیل آمنہ کا لال ہوگا، آسیوں کا لجپال ہوگا۔ پھر دیکھیں گے یہ کیسے نکل جاتے ہیں جنہوں نے حضور کے نام کو استعمال کر کے، فیض 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 کا نام استعمال کر کے انہوں نے معصوم امت کو وظائف کی دنیا میں جھونک دیا ہے۔ اب ان کو کوئی نکالنے والا نہیں ہے، ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس پہ قادر نہیں ہیں، ہم اس پہ قادر نہیں، ہم تو رستہ ہی بتا رہے ہیں۔ تو اللہ والو، ہم نے نظام کس میں رہنا تھا؟ یا رحمان، یا رحمانو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت عامہ کے ساتھ۔ اور یا رحیمو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت خاصہ کے ساتھ، رحمت خاص کے ساتھ۔ تو جب ہم ہر پل کرتے یا رحمانو یا رحیمو، فاللہ والو ہماری دنیا بھی بنتی جاتی اور ہماری آخرت بھی بنتی جاتی۔ نہ ہمیں ان ٹھگ پیروں کی ضرورت پڑتی، نہ ان یوٹیوبرز کی ضرورت پڑتی، نہ ان وظائف کی ضرورت پڑتی۔ ہم صرف نماز 5 وقت کی پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، کملی والے پہ درود پڑھتے، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرتے، سارا زمانہ بھی راضی ہوتا، جگ بھی راضی ہوتا، رب بھی راضی ہوتا۔ ہمارے سے جگ بھی روٹ گیا، ہمارے سے رب بھی روٹ گیا، ہمارا رب بھی روٹ گیا، ہمارا جگ بھی روٹ گیا۔ ہم چل اس طرف پڑے کہ جو رستہ ہی ناراضگی والا تھا، جو رستہ ہی جلال والا تھا، ہم نے چلنا تھا رستے جمال والے پہ۔ اب صرف مختصر 2 باتیں سنیں۔ رحمان، رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان اسے کہتے ہیں، یا ذرا رحمت کا اندازہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ سے غلطی کتنی ہوئی یا آپ سے غلطی کتنی بڑی کروائی گئی۔ رحمان اسے کہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، زندگی کی ابتدا سے لے کے زندگی کی شام تک، زندگی کے اختتام تک، وقت نزاع تک تو دن رات گناہ کرے، ایک بار کہے اے اللہ میری توبہ، جو سارے معاف کر دے، اسے رحمان کہتے ہیں، اسے رحمان کہتے ہیں۔ تیرے سے رب کی یہ صفت چھین لی گئی، تیری زبان سے یہ صفت چھین لی گئی، یہ صفت چھین لی گئی۔ اور رحیم کسے کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک، زندگی کی ابتدا سے لے کے اختتام تک سارے گناہ کیے جائیں، کوئی گناہ چھوڑا نہ جائے، کوئی حرص نہ رہ جائے، کوئی طمع لالچ نہ رہ جائے، ہر گناہ کیا جائے، اتنے گناہ کیے جائیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر دیا جائے، اتنے گناہ کیے جائیں جتنے زمین پہ ریت کے ذرے ہیں، اتنے گناہ کیے جائیں جتنے زمین پہ دریا سمندر میں پانی کے قطرے ہیں، اتنے گناہ کیے جائیں جتنے درختوں کے پتے ہیں۔ ایک بار تو کہہ دے اے اللہ میری توبہ، جو تیرے صرف گناہ نہ معاف کرے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اسے رحیم کہتے ہیں، اسے رحیم کہتے ہیں۔ ہم رحمان کو بھی چھوڑ بیٹھے، ہم رحیم کو بھی چھوڑ بیٹھے، اور ہم تویزوں میں لگ گئے، کوئی لٹکایا، کوئی دبایا، کوئی جلایا، کوئی پلایا، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی چٹا، کوئی کالا، کوئی کھٹا۔ پھر کیا ہو گیا؟ ہم خود ہی بدنما ہو گئے۔ جب ہم خود ہی بدنما ہو گئے، ساری دنیا روٹ کے ہم سے دور ہو گئی، سب ہمیں چھوڑ گئے۔ اب ہم کہتے ہیں یا حضرت صاحب میں نے وظیفے کسی کے برائی کے لیے، نقصان کے لیے نہیں کیے تھے، میں نے تو اولاد کے بھلے کے لیے کیے تھے۔ تو نے اپنی اولاد کے بھلے کے لیے ادھر جانا ہے، تو چل پڑے ادھر، تو یہ کون سا بھلا ہوگا؟ اولاد کا بھلا ادھر ہے اور تو چل پڑے ادھر کو، تو یہ اولاد کا بھلا کیا ہوگا؟ یہ اولاد کا کیا بھلا ہوگا؟ تو اب جو بھی تم کہو کہ ہم نے شعوری طور پہ کیا، ہم نے لاشعوری طور پہ کیا، کر بیٹھے ہو۔ خود کیا، تمہارے پیشواؤں نے کروایا، کر بیٹھے ہو۔ اب تمہیں رب ایسے گھیر کے اس مقام پہ لے آیا ہے، نہ تسی ہون اگے دے ہو تے نہ ہون تسی پیچھے دے ہو۔ تو میں تو صرف آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ ہوا ہے، نہ نکال سکتا ہوں، نہ نکالنے پہ قادر ہوں۔ وظیفے تم نے پڑھے ہیں، وظیفے کو تم نے پہچانا ہے اور اللہ سے منوانا ہے۔ کام سارا تیرا ہے، میرا کام صرف بتانا ہے۔ اب لوگ پریشان ہو کے یہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کرو، تو بھائی میں نے پچھلے دن بھی مثالیں دی ہیں، وہ گونگلو تسی کھا دے، شلجم آپ نے کھائے، گاجریں آپ نے کھائی، آلو آپ نے کھائے، بد پرہیزیاں آپ نے کی، تو پچائے شافی؟ میں خدا ہوں، کیا آپ نے ہے، گناہ آپ نے کیے، شعوری یا لا شعوری، معافیاں میں مانگوں یا یہ طریقہ ہے؟ اگر میں مانگ بھی لوں تو کیا یہ اصول ہے؟
یا یہ قبول ہو جائیں گی؟ یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں جو پھنس چکے ہیں کہ تم نے کرنا ہے جو کرنا ہے، اور کروانا اللہ سے ہے۔ اس میں کوئی وظیفہ، کوئی پیر کام نہیں آئے گا، کوئی پیر کام نہیں آئے گا۔ میں نے ایک بات کہی تھی تھوڑے دن پہلے کہ مجھے 23 سال ہو گئے ہیں عملی طور پہ روحانیت میں آئے ہوئے، تو 10 سال پہلے لگائے، چلو وہ تو میں نے سیکھنے پہ لگا دی، وہ الگ ہو گئے، اور 12 سال مجھے مسند پہ بیٹھے پیری مریدی عملاً بھی کرتے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے یہ 23 سالوں میں 23 لوگوں کو بھی رجت سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوئی شروع میں بھاگ جاتا ہے، کوئی درمیان میں بھاگ جاتا ہے، کوئی مغرب سے 15 منٹ پہلے روزہ کھلنے والا ہوتا ہے تو دوبارہ وظائف کی دنیا میں یا عاملین کے پاس دوبارہ انہی کے قدموں میں جا کے پڑ جاتا ہے۔ جو وہ محنت 2 سال کر آیا ہو تو اس پہ بھی پانی پھر جاتا ہے۔ اس وقت جو حضرات آپ سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنتے ہیں ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، اب انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے پولی پولی کہ 8 مہینیاں تو اسی بھی درود پاک پڑھن دے، 8 مہینیاں تو اسی بھی استغفار کرن دے، بس فرق 19-20 دا ہی ہے، باقی کام سدھا نہیں پیا ہوندا، سدھا نہیں ہوندا۔ یہی بات سمجھاتا ہوں، پھنستے سال نہیں لگتے، خطا لمحوں کی ہوتی ہے، سزا صدیوں کی ہوتی ہے۔ قتل کیا جاتا ہے تو لمحہ لگتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، اور سزا 25 سال ہوتی ہے، ضلالت علیحدہ ہوتی ہے۔ سزا 25 سال ہوتی ہے، قتل پہ لمحہ لگتا ہے، لمحہ لگتا ہے۔ گھر بساتے ہوئے لاکھوں کروڑوں لگتے ہیں، طلاق دیتے ہوئے لمحہ لگتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، سب کچھ اجڑ جاتا ہے۔ اب غلطی ہو گئی ہے تو جن سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا جو خمیازہ ہے وہ ہم نے بھگتنا ہے، وہ آپ نے بھگتنا ہے، ان کے نتائج کا سامنا آپ نے کرنا ہے، اور اس کا میں نے طریقہ کیا بتایا ہے؟ اللہ کو منا لو، کسی کے برے کے لیے کیے ہیں اللہ سے معافی مانگ لو، جن کے خلاف کیا ہے ان سے معافی مانگ لو، دنیا میں تھوڑی سی سزا لے لو، قبر بچ جائے گی، اور اگر لاشعوری طور پہ کیا ہے تو اللہ کو منا لو، اللہ ایک پل میں نکال دے۔ اب اللہ والو اصل بات اب ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے صرف آپ کی آنکھیں کھولی ہیں، اگر ہو سکتا تھوڑا سا دماغ بھی کھل گیا ہو کہ یا رحمان و یا رحیم کیسے مبارک نام ہے، یا رحمان یا رحیم کیسے مبارک نام ہے۔ کچھ احساس ہوا، کچھ اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور کچھ اپنے پیشواؤں کی نالائکیوں کا احساس ہوا۔ اب آپ اس ساری بات کو میں نص قطعی سے آپ کو ثابت کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ پھر آپ کے سینے ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ تو پھر جو میں نے طریقہ سمجھایا ہے کہ اپنے پیشواؤں سے اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی FIR اللہ کے دربار میں کٹاؤ، وہاں وکیل میرا کملی والا ہوگا، میرا وکیل کملی والا ہوگا، اور میرے کملی والے کے ساتھ جو اسسٹنٹ ہوگا، اسسٹنٹ وکیل ہوگا، ایڈوکیٹ ہوگا، وہ جبریل امین ہوگا۔ پھر میں دیکھوں گا یہ نکلتے کیسے ہیں، پھر میں دیکھوں گا یہ جو پیشوا ہیں ان کے جلوے، ان کے حلوے نکلتے کیسے ہیں۔ ان کی رب دنیا تمہارے سامنے نہ ویران کر دے، آخرت تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جو طریقہ بتایا ہے FIR کٹواؤ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بد دعائیں دینا کوئی علاج نہیں ہے، بےدبی کرنا، نیگیٹو کومنٹس کرنا، ان کو بلا برا کہنا، یہ نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ سے بات کرو، پہلے اللہ کو مناؤ، اپنے معاملات ٹھیک کرو، پھر ان سے توبہ کرو۔ اگر یہ اپنی غلطی نہیں مانتے تو پھر اپنے پیاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تمہارے ہاتھوں ہی، کروانے والے یہ ہیں، ان کی FIR کہاں کٹواؤ؟ اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں۔ اب یہ سارا مضمون ذہن میں رکھ کے آپ اگلی بات سنیں، انشاءاللہ آپ کو جو ساری فرسٹریشن ہوئی ہے، ٹینشن ہوئی ہے، آپ روئے ہیں، ندامت شرمندگی ہوئی ہے، مایوسی ہوئی ہے، اس سارے سے انشاءاللہ اللہ نکال دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر تمام جنتوں کو، جاگتے رہیے گا، پھر تمام جنتوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ جنتوں سے 4 نہریں بہہ رہی ہیں، جنتوں سے 4 نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایک نہر ہے شفاف اور میٹھے پانی کی، ٹھنڈا شفاف اور میٹھا پانی اس کی نہر ہے، اور ایک نہر دودھ کی ہے، ایک نہر شراب طہورہ کی ہے، یعنی پاکیزہ جو شراب ہے اس کی ہے،
اور ایک جو نہر ہے وہ خالص شہد کی ہے۔ یہ 4 نہریں جو ہیں جنتوں سے نکل رہی ہیں، یا جنت کے جو بنیادیں ہیں ان میں سے باہر آ رہی ہیں، بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ نہریں کتھوں پہ آندیاں؟ میں نے کہا تھا نا جاگتے رہنا ذرا، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہی ہیں، یہ معلوم ہے کہ کہاں جا رہی ہیں۔ یہ نہیں مجھے معلوم کہ کہاں سے آ رہی ہیں، یہ معلوم ہے کہ جا کہاں رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 4 نہریں حوض کوثر میں جا کے گریں گی، جہاں سے آپ کے امتیوں کو سیراب کیا جائے گا۔ یہ 4 نہریں کہاں جا کے گریں گی؟ حوض کوثر میں جا کے گریں گی، وہاں سے آپ کے امتیوں کی پیاس بجھائی جائے گی، ان کو سیراب کیا جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام اب ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، سونیا میری تو اوقات نہیں ہے، میرا تو مقام نہیں ہے، آپ بڑی شان والے ہیں، بڑے ہیں، اللہ سے پوچھیں۔ جبریل نے یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ 4 نہریں جا کہاں رہی ہیں، تو آپ اللہ سے خود پوچھ لیں کہ آ کہاں سے رہی ہیں۔ اگر آپ اکیلے سدرۃ المنتہا سے اوپر جا سکتے ہیں، کہ رب کا اتنا قرب پا سکتے ہیں، تو آپ یہ سوال بھی تو کر سکتے ہیں اور اللہ بتا دے گا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جہاں سے نہریں آ رہی ہیں اس کا علم نہیں ہے، جہاں یہ جا رہی ہیں اس کا علم ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے، باقی آپ اپنے رب سے پوچھ لیں یہ آ کہاں سے رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ نہریں جہاں جا رہی ہیں وہ تو معلوم ہو گیا، نہریں آ کہاں سے رہی ہیں؟ بس کملی والے نے اتنے الفاظ ادا کیے ہیں تو رب نے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس کام کے لیے معمور تھا۔ وہ فرشتہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کو یوں بند کیا، اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں ایک میدان کے اندر تھا اور ایک درخت تھا اس کے پاس کھڑا تھا، اور اس کے سامنے ایک گنبد تھا جو سفید موتیوں سے بنا تھا۔ اب ذرا جاگتے رہیے گا، ایک گنبد تھا وہ سفید موتیوں سے بنا تھا، اور اس کی جو دیواریں ہیں ان کی دیواروں کے اوپر سبز یاقوت جو ہے اور مرجان وہ لگے تھے، یعنی آج کے دور میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ماربل لگا تھا یا ٹائلیں لگی تھیں، اور وہ جو گنبد ہے اس کے دروازے کے اوپر سرخ سونے کا تالا لگا تھا۔ اب یہاں بات بڑی حساس ہے، توجہ کے ساتھ سننی ہے، جتنا میں بول کر آیا ہوں وہ بھی سمجھ آ جائے گا اور آپ کا دل کرے گا دیواروں کو ٹکرے مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے رہے۔ حل کتنا آسان تھا، حل کتنا آسان تھا۔ رونا کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی سے دور ہو گئے، صرف نبی سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے۔ جب کملی والے کی ذات سے دور ہو گئے تو ہم ہتھے کن کے چڑھ گئے؟ پیروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب یہ جو منظر ہے یہ کیا ہے کہ بہت بڑا گنبد ہے اور وہ سفید موتیوں سے بنا ہے، اس کی دیواروں کے اوپر سبز یاقوت اور مرجان لگے ہیں، اس کا جو دروازہ ہے اس پہ جو تالا ہے وہ سرخ سونے کا ہے۔ اب وہ دروازہ بند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گنبد اتنا بڑا ہے کہ دنیا مافیا کو اکٹھا کر کے اوپر رکھ دیا جائے تو یوں محسوس ہوگا جیسے پہاڑ کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے یا پہاڑ کے اوپر کوئی انڈا گرا دیا جائے۔ اس پوری کائنات کی، اس پوری دنیا کی اتنی حیثیت اس گنبد کے سامنے ہے۔ اللہ والو سوچو وہ گنبد کتنا بڑا ہوگا، وہ گنبد کتنا بڑا ہوگا۔ دروازہ اس کا کیا ہے؟ بند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ 4 نہریں اس گنبد کے نیچے سے آ رہی ہیں،
یہ چاروں نہریں جو جبریل امین علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جہاں جا رہی ہیں وہ معلوم ہے، جہاں سے آ رہی ہیں وہ معلوم نہیں ہے۔ اب اللہ نے دکھا دیا کہ کملی والے نے سوال کیا، اب اللہ نے دکھا دیا یہ چاروں نہریں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس گنبد کی بنیاد سے، نیچے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا، جب یعنی میں نے ملاحظہ کر لیا، مشاہدہ کر لیا، میں نے دیکھ لیا، اب جب میں واپسی کے لیے مڑنے لگا تو فرشتے نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ اندر بھی داخل ہوں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ذرا جاگتے رہنا، یا رسول اللہ اندر بھی داخل ہوں، اندر سے بھی ملاحظہ کریں۔ تو میں نے فرشتے سے کہا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اندر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ چابی آپ کے پاس ہے، چابی تو آپ کے پاس ہے۔ تو میں نے فرشتے سے کہا تالا لگا ہے، دروازہ ہے، دروازے کے اوپر تالا ہے، چابی میرے پاس نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ چابی میرے پاس ہے؟ تو فرشتہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جو تیرے پہ رزق کی بندش لگی، جو رزق کے اوپر تالا لگا، صحت کے اوپر تالا لگا، عزت کے اوپر تالا لگا، اولاد کی فرما برداری کے اوپر تالا لگا، رشتوں کی محبت کے اوپر جو تالا لگا، یا تیری نافرمانیوں کی وجہ سے رب نے روٹ کے تالے لگوائے، ان تالوں کو ہم نے کھولنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم کھولتے رہے حامیم لا ینصرون، ہم کھولتے رہے یا کہارو، یا الٹے سیدھے وظائف، یا نیلے پیلے چٹے تعویذوں کے ذریعے۔ پھر وہ تالے کے اندر زنگ لگتا گیا اور تالا مضبوطی سے بند ہوتا گیا۔ اب تو کھولنا بھی چاہتا ہے تو کھولتا نہیں ہے، کوئی میرے جیسا کھولنا بھی چاہے تو اب وہ بھی کھول نہیں سکتا، کیوں تو نے اپنے ہاتھوں سے گریں لگائی ہیں، یہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کون کھولے گا؟ یہ ہاتھوں کی لگائی گرا اب دانتوں سے کون کھولے گا؟ یہ محض تالا تھا، بندش تھی، جادو تھا، رزق کی تنگی تھی، رشتوں کی بندش تھی، صحت کی بندش تھی، روحانیت کی بندش تھی، یہ بندش کھلنی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب میں اس محل کے اندر، اس گنبد کے اندر داخل ہوا تو اس کے 4 ستون تھے۔ کتنے ستون تھے؟ 4۔ چاروں ستون سے ایک ایک نہر نکل رہی تھی، چاروں ستون سے ایک ایک نہر نکل رہی تھی۔ جب یہ میں سارا مشاہدہ کر کے، نظارہ کر کے واپس نکلا تو فرشتے نے پھر ہاتھ جوڑ لیے کہ یا رسول اللہ ایک باری اور ویکھو، ایک باری اندر جاؤ تے اور ویکھو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے کے اصرار پہ میں دوبارہ تالا کھولا، دوبارہ داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ 4 ستونوں کے اوپر یہ ساری عمارت گنبد کھڑا ہے، اور ہر ستون کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ توجہ ادھر ڈلوانا چاہ رہا تھا کہ میرے محبوب نے ستون دیکھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا نہیں دیکھا۔ نظر اس پہ ڈلوانی ہے کہ اپنی امت کو جا کے بتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، اپنی امت کو جا کے بتا کہ میری رحمت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہر ستون کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے تو جو بسم اللہ کی میم ہے، بسم اللہ کی میم ہے، وہاں سے ایک نہر نکل رہی ہے شفاف، میٹھے اور لذیذ پانی کی، ٹھنڈے اور لذیذ شفاف اور میٹھے پانی کی نہر وہاں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا اللہ، اس میں ذات اللہ کی جو ہے سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے، سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا رحمان کی جو میم ہے وہاں سے شراب طہورہ کی نہر نکل رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا رحیم کی جو میم ہے وہاں سے خالص شہد کی نہر نکل رہی ہے۔ یہ چاروں نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو 3 میم ہیں، بسم اللہ کی میم، رحمان کی میم، رحیم کی میم، یہ تینوں نہریں وہاں سے نکل رہی ہیں۔ اور دودھ کی نہر کہاں سے نکل رہی ہے؟ اللہ، اس میں ذات ہے، اس لیے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں دودھ کیا ہے؟ نور ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں بھی کہ دودھ نور ہے۔ تو یہ جو دودھ کی نہر ہے یہ اس میں ذات اللہ کی ہے،
چھوٹی ہے وہاں سے نکل رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سارا ملاحظہ کر رہا تھا، مشاہدہ کر رہا تھا، میرے رب نے عرشوں سے آواز دی، اے میرے محبوب، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، جو مجھے دنیا میں ان ناموں سے پکارے گا، اللہ، رحمان اور رحیم کہہ کے، قیامت کے دن ان چاروں نہروں سے اسے سیراب کروں گا، چاروں نہروں سے اسے سیراب کروں گا۔ اللہ ہمیں کیا دینا چاہ رہا تھا اور ہم کدھر کے کدھر چل پڑے، کچھ خود چل پڑے، کچھ کو پیشوا نے گمراہ کر کے مار دیا۔ اب اللہ والو نہ وہ ادھر کے رہ گئے ہیں نہ وہ ادھر کے رہ گئے ہیں۔ بیانات کو سن سن کے جوں جوں امت کو شعور آتا جا رہا ہے، روحانیت سمجھ آتی جا رہی ہے، لیکن ان کے اندر پچھتاوا، ان کے اندر مایوسی، ان کے اندر دکھ، ان کے اندر کرب اور بڑھتا جا رہا ہے کہ اب پھنس تو گئے ہیں، نکالے کون؟ لالا نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا، نکالنے والا اللہ ہی ہے، نکلنے والے تم ہو اور رستہ بتانے والے اللہ کی توفیق سے ہم ہیں۔ ہم تمہیں رستہ بتا رہے ہیں اور تشخیص کر کے بھی بتا رہے ہیں، تمہارے پہ کوئی جادو نہیں ہوا، تم نے اپنے ہاتھوں ہی تالے لگائے ہیں وظائف پڑھ پڑھ کے، اور تمہیں پیر یہ کہتے رہے، عامل یہ کہتے رہے، یا کہارو پڑھو، جنات کو مارو، جنات کو مارو۔ اب وہ تیری نسلوں کو مار رہے ہیں، جا پیر سے پوچھ یا کہارو کس کام کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے شیطان کو مارنے کا حکم دیا ہے، اپنے پیروں سے جا کے پوچھو کہ اللہ نے شیطان کو مارنے کا حکم دیا ہے یا شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تمہارے پیشواؤں کو تو اتنی بات بھی معلوم نہیں ہے، وہ پیشوا بن گئے ہیں تمہارے۔ شیطان سے بچنے کا حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگنے کا حکم ہے، امان مانگنے ہے اللہ سے، مارنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنے جنات کو جلایا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کتنے جنات کو جلایا ہے، الا قلیل جو نافرمان ہو جائے، حد سے بڑھ جائے۔ جنات سے، شیاطین سے، ہمارے وہ دشمن ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہم نے ان کو مارنا نہیں، ان سے بچنا ہے۔ ہم نے ان کو مارنا نہیں، ان سے بچنا ہے۔ ہاں جب وہ ریڈ لائن کراس کر لیں، حق اور باطل کا مسئلہ ہو، ہمارے دین کا مسئلہ ہو، ان اللہ لا يحب المعتدین، پھر اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھر حکم آ جاتا ہے جہاد کا۔ پھر جس طرح انسان کفار ہے ان کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، ایسے جنات کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے۔ کیا عام حالات کے اندر آپ کسی کافر کو مار سکتے ہیں؟ ذرا جاگتے رہیے گا، میں تمہارے پیشواؤں کی وہ ٹھکائی کر کے دوں گا کہ انشاءاللہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں بھی ان کی پیار اور محبت نہیں رہ جائے گی۔ عام حالات کے اندر آپ کسی یہودی کو مار سکتے ہیں، کافر کو، عیسائی کو، ہندو کو، بدھسٹ کو، کوئی بھی ہو مار سکتے، جب تک وہ تمہاری جان کا یا جب تک تمہارے وہ ایمان کا دشمن نہ بن جائے۔ آپ کو بس جہاد فرض نہیں ہے، جہاد کی شرائط ہیں، وظیفے کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ یا کہارو پڑھو شیاطین کو مارو، یا کہارو پڑھو شیاطین کو مارو۔ تیرے دے اگلے پچھلے مرگے نے، انہاں دے زندہ نے، تیرے دے مرگے ان کے زندہ ہیں۔ اب وہ جنہوں نے یہ پڑھا ہے اور جنہوں نے یہ پڑھوایا ہے، ان کی نسلوں کو قیامت تک نہیں چھوڑتے، اللہ ہی چھوڑائے تو چھوٹے گی۔ جن کے مرے ہیں ان کو ٹھنڈ پڑی ہے، ان کو ٹھنڈ پڑی ہے۔ جب شرائط کے بغیر ایک کام کرو گے، طریقے کے بغیر ایک کام کرو گے، میرا نبی سلامتی والا دین لے کر آیا ہے۔ میرے نبی نے تو سانپ مارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بدبختو، میں مریدوں سے کہتا ہوں جا کے اپنے پیروں سے پوچھو، نہ تمہاری آنکھیں کھلی نہ تمہارے پیشواؤں کی آنکھیں کھلی ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو سانپ مارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ 3 دفعہ پہلے اس کو متنبہ کرو، تنبیہ کرو، اگر پھر بھی ہے تو تب مارو۔ سانپ کو فوراً دیکھتے ہی مارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ رکنے کا حکم ہے، تنبیہ کرنے کا حکم ہے، وارننگ دینے کا حکم ہے کہ یہ نہ ہو اس کے اندر جن نے حلول کیا ہو، شیطان نے حلول کیا ہو، تم جن کو مار دو گے تو دشمنی پڑ جائے گی۔ انہوں نے کیا کہا کہ جنات جلتے ہیں اللہ کے نام سے، یا کہارو، بھائی اس میں کون سی بات ہے؟ جنات تو تم اللہ اللہ کرو گے تب بھی مرتے ہیں،
تم یا رحمان یا رحیم کرو گے تب بھی مرتے ہیں. ہم نے جنات کو مارنا تھا یا جنات سے بچنا تھا؟ بچنا تھا. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جنات مارنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں نفس اور شیطان سے بچنے کے لیے حکم دیا ہے. یہ شریعت مطہرہ جنات مارنے کے لیے آئی ہے، یہ شریعت مطہرہ نفس اور شیطان سے بچانے کے لیے آئی ہے. آپ نے اللہ سے امان مانگنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ میری حفاظت فرما شیطان مردود سے اور نفس کی مکاریوں سے میری حفاظت فرما. اور ہم کدھر لگ گئے؟ یا قہارو یا قہارو یا ممیتو یا مذلو یا منتقمو یا جبارو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حامیم لا ینصر انصر المومنون کی آخری آیات. کیا ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے جی؟ آج کل جن مار دے پہ ہیں. کی پہ کر دے ہو جی؟ آج کل جی پیر صاحب نے وظیفہ دیتا ہے جن مار دے پہ ہیں. تسی جن مارے نے، ہون تواڈی جند ماری جائے گی. تسی جن مارے نے نا، ہون تواڈی جند ماری جائے گی. وہ تمہاری جان نہیں چھوڑ دے. اب وہ مخلوق اللہ کی ہے، اللہ ہی جان چھڑا دے. یہ کسی پیر فقیر کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں لارے میں یا کسی لالی پاپ کے چکر میں رکھنا نہیں چاہتا. میں تمہیں کھل کے بتا رہا ہوں، یہ لالا گل مکنی ہے تیرے تے. تو نے اللہ کو منانا ہے اور اللہ کی مدد آنی ہے تو یہ رفڑ ختم ہونا ہے، ورنہ یہ رفڑ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ والو یہ جو آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جادو کی بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، صحت کی بندش ہو، روحانیت کی بندش ہو، کسی طرح کی بندش لگی ہو یا بندش نہیں ہے، ویسے ہی نصیب کے اندر رزق کم ہے، نصیب کے اندر بیماریاں لکھی ہیں، نصیب کے اندر گھر میں لڑائی جھگڑے لکھے ہوئے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ حالات خراب ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، گھر کے اندر سلامتی نہیں ہے، گھر کے اندر خیر نہیں ہے، جتنا کماتے ہو پوری نہیں پڑتی، ایک مصیبت نکلتی ہے دوسری آ جاتی ہے، ایک بیماری نکلتی ہے دوسری آ جاتی ہے، ایک خرچہ ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. کچھ نہیں کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. مجھے بتاؤ کسی پیر کی ضرورت ہے؟ کسی ہادی کی ضرورت ہے؟ ضرورت تھی تو صرف نبی علیہ السلام کی زندگی کی ضرورت تھی، آپ کی شریعت کی ضرورت تھی، اور ایک درمیان میں ہمارے جیسے کسی بتانے والے کی ضرورت تھی. کسی تیسرے کی ضرورت نہیں تھی. نہ نبی سے پیار، نہ جو نبی کے غلام ہیں ان سے پیار. پیار کن سے؟ عامل سے. جنہاں دا بوتھا ویکھن نو دل نہیں کردا، چولو ان کو پیسے بیچتے ہو، اپنے بچوں کے منہ سے رزق چھین کے ان کو پیسہ بیچتے ہو، ان کو ڈونیشنز بیچتے ہو. تیرے گھر میں، تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ جو لوگ بلک رہے ہیں، روٹی سے مر رہے ہیں، ان کو دینا نصیب نہیں ہے. رشتہ داروں میں جو غریب مسکین ہیں ان کو دینا نصیب نہیں ہے. تیری گلی کے اندر جو بیوہ رہتی ہے، یتیم رہتی ہے، ان کو دینا نصیب نہیں ہے. پیر کو بھیجنے ہیں. کتھے بھیجنے ہیں جی؟ پیر نو بھیجنے ہیں. پیر نے کتھے لے کے جانے جی؟ ترکی ونڈن جانے نے. پیسے کتنے منڈن نے؟ ترکی منڈن جانے نے. اور آج کل کیا ہے تماشا شروع ہوا، پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ ہم نے فلسطین لے کے جانا ہے. ان کے گریبان پکڑو کہ جب فلسطین والے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس وقت تم گئے نہیں، ان کو مدد کے لیے گئے نہیں ہیں، اور پیسے کے لیے تم جا سکتے ہو، پیسہ دینے جا سکتے ہو، جہاد کے لیے نہیں. اور جس طرح ہمارے پاس ولید آتا تھا نا، تو وہ اپنی ماں کو کہتا تھا ماں مجھے فوج پسند ہے، میں نے فوج میں جانا ہے. تو اس کی ماں کہتی تھی بس فوج میں چلے جاؤ. تو کہتا نہیں میں نے فوج میں نہیں جانا. تو ماں کہتی تھی میرا سیر کیوں کھانا ہے؟ کہنا میں فوج میں جانا ہے، فوج میں جانا ہے، پی ایم میں لانگ کورس میں جانا ہے. پھر جاتا کیوں نہیں ہے؟ اپلائی کیوں نہیں کرتا؟ اماں میں فوج میں تو چلا جاؤں لیکن میں نے گولی تو ڈر لگتا ہے، مینوں گولی تو ڈر. فوج چنگی لگتی ہے پر فوج تو گولی تو ڈر لگتا ہے. مینوں مال مریداں دا چنگا لگتا ہے پر جہاد تو ڈر لگتا ہے. جہاد وہی فلسطین والے کریں، وہی کریں، اور پر میں ایک کام نہ کرا. تو اللہ والو آپ بھی اسی طرح کے، آپ کے پیشوا بھی اس طرح کے. صرف جو گھر میں تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، بے برکتی ہے، آپ صرف پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزانہ 786 مرتبہ. پانی کی بوتل آپ نے رکھ لینی، پانی کی بوتل کے اوپر روزانہ پڑھو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کیا ہم بنا رہے ہیں اس کو؟ وظیفہ. تو وظیفے پہ کیا ہوگے لاگو؟ شرائط.
اب شرائط کیا لاگو ہوں گی کہ ہم نے رزق حلال کمانا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی، جو 2 میں شرائط لاگو کرتا ہوں، یعنی بڑی شرائط، جب یہ بڑی لاگو ہو جائیں گی چھوٹی خود بخود ہی لاگو ہو جاتی ہیں۔ ہم نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ، رزق حلال، آنکھوں کی حفاظت، یہ بنیادی شرائط لاگو ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وظیفہ شروع کریں گے تو کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود ابراہیم، اپنا بدنی حصار کریں گے اور اپنے گھر کا روحانی حصار کریں گے۔ اب ہم وظیفے کے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ تیار۔ اب آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، 786 مرتبہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا۔ یہ وظیفہ دن کے وقت کر لیں، رات کو کر لیں، سونے سے پہلے بعد نماز عشاء کر لیں، وقت کی کوئی قید نہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ پانی پہ دم کر لیا، پانی پہ دم کر کے یہ پانی اپنے کاروبار والی جگہ پہ جا کے چھڑکے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، بندش کو کھول دے گا۔ اگر گھر میں بیمار ہے، بیمار کے لیے ہی عمل کر رہے ہیں، یہ پانی اسے پلائیں۔ بیماری زیادہ ہے، اسی پانی سے ٹب میں بٹھا کے وضو کروائیں۔ اگر بیماری اور زیادہ ہے، اسی پانی کے ساتھ 21 دن اس بندے کو، مریض کو نہلا دے، جو پانی گرے وہ پانی بعد میں دیواروں پہ ڈال دے، ٹب میں کھڑے ہو کے نہا لینا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ بیٹی کے رشتے کے لیے یہ عمل کرنا ہے تو کیا ہے؟ یہ پانی بیٹی پیے گی بھی، اس پانی سے بیٹی 21 دن نہائے گی بھی، اور اس کے بعد ہفتے میں 1-2 دفعہ اسی پانی سے وضو بھی کرتی رہے گی۔ اگر تو بندش ہے جادو کی وجہ سے، جادو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر بیٹی جادو کی وجہ سے بیمار رہتی ہے تو بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ عمل کرنے ہیں اولاد کے روزگار کے لیے، ملازمت کے لیے، تو جس نے کرنا ہے، جس نے روزگار جس کو چاہیے، یعنی بیٹا ہے، وہ عمل خود کرے گا تو یہ عمل زیادہ مؤثر ہوگا۔ بسم اللہ کس کو نہیں آتی؟ اگر اب یہ عمل شافی کے بتانے کے بعد بھی اولاد کے اماں تو کر، تو ایسی اولاد کو مر جانا ہی بہتر ہے، ایسی اولاد کا مر جانا ہی بہتر ہے، جنہوں نے ماں باپ کو رجت میں پہلے پھنسایا ہے، اب آج کا بیان سن کے بھی کہیں اماں میرے کو تو وقت نہیں ہوتا، تو کر۔ کمانے کے لیے تیرے پاس وقت ہے اور پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اب یہ اولاد کرے یا ماں کرے، یہ آپ کے گھر کا فیصلہ ہے۔ تو جس نے رزق کے لیے کرنا ہے، اگر بچہ خود کرے گا، یعنی جو نوجوان ہے وہ خود کرے، تو کیا ہے؟ پانی پہ دم کر لینا ہے، پانی پینا ہے، اور وہ جو پڑھائی ہے اس کو اپنے چہرے پہ، ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے ہاتھ چہرے پہ، بدن پہ، جہاں جہاں تک وہ ہاتھ جاتے ہیں ان ہاتھوں کو پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ والو 21 دن نہیں گزریں گے، جادو ہے تو ٹوٹ جائے گا، بندش ہے تو کھل جائے گی، رزق ہے تو کھل جائے گا، صحت ہے تو کھل جائے گی، رشتے ہیں تو کھل جائیں گے، کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہ رجت کے اندر پھنسے ہو، جب یا رحمان یا رحیم والا یہ عمل کرو گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو گے، ساتھ پانی پیو گے، نہاؤ گے، وضو کرو گے، تو رجت کے اثرات کم ہوتے جائیں گے۔ باقی سب کچھ بند جو ہوا ہے، وہ میں نے پہلے 3-4 دفعہ دہرا دیا ہے، وہ اللہ کو مناؤ۔ اللہ کو منانا بھی ہے، صرف وظیفے پڑھنے پہ زور نہیں ڈالنا، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ اس طرح کسی اور مسئلے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو یہی پانی پڑھ کے، پانی سارے گھر کے اندر چھڑکے۔ میاں بیوی میں بد ہے تو یہ پانی ہنڈیا میں ڈالیں، دودھ میں ڈالیں، چائے میں ڈالیں، آٹے میں ڈالیں، کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو پلائیں۔ پھر یہی پانی گھر میں جو ہے وہ تھرمس میں ڈال دیں، کولر کے اندر ڈال دیں، سارے بچے پیتے رہیں۔ بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی زمین پہ نہ گرے، بس بتا دے، تاکہ بار بار آپ کو بچوں کو نہ دینا پڑے، دن میں 5 دفعہ بھی پانی پئیں تو استعمال ہو۔ اب سردیاں آ گئی، موسم بدل گیا، پانی کم پیا جاتا ہے، تو یہی پانی میں نے کیا کہا، آٹے میں ڈالو، ہنڈیا میں ڈالو، دودھ میں ڈالو، چائے میں ڈالو، کوئی مشروب ہے تو اس میں ڈالو، یا ویسے پانی گھر میں پیتے ہیں کھانے کے ساتھ، تو یہی دم کیا پانی، جتنا پانی پیتے جاؤ گے رحمت ہی رحمت ہوتی جائے گی، پڑھتے جاؤ گے باہر سے کرم ہوتا جائے گا، پیتے جاؤ گے اندر ہی اندر کرم ہوتا جائے گا۔ اب یہ 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے مسائل 21 دن میں حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ یہ عمل آپ اٹھائیں گے، اس عمل کو 40 دن پہ آپ لے جائیں گے۔
40 دن میں مسائل حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو اس عمل کو اٹھائیں گے، اب 70 دن پہ لے جائیں گے۔ اگر 70 دن میں سارے مسئلے، رشتے، کاروبار، بیماریاں، سارے مسائل جن کے لیے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ مسائل حل نہیں ہوتے، اس عمل کو آپ 90 دن پہ لے جائیں گے۔ اگر 90 دن میں بھی مسائل حل نہیں ہوتے، اس عمل کو آپ 120 دن پر لے جائیں گے۔ اب 120 دن یعنی 4 مہینے یہ کم و بیش یہ ہو جائیں گے، اور یہ حد ہے۔ روزانہ ایک وقت صرف پڑھنا ہے، 2 وقت نہیں، ایک وقت 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آدھے گھنٹے کا یہ عمل ہے۔ اگر آہستہ پڑھو گے تو یہ 35 منٹ کا عمل ہے۔ عمومی طور پہ الحمدللہ 21 دنوں میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں نے 21 دن بھی بتا دیے اور 4 مہینے بھی بتا دیے۔ اب آپ کا مسئلہ 21 دن پہ حل ہو گیا، آپ کا مسئلہ 40 دن پہ حل ہو گیا، آپ کا مسئلہ 70 دن پہ حل ہو گیا، آپ کا مسئلہ 90 دن پہ حل ہو گیا، آپ کا مسئلہ 120 دن پہ حل ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے آنا ہے واپس۔ تو سفر شروع کرنے سے پہلے بھی صدقہ، سفر کے دوران بھی صدقہ، سفر کے اختتام پہ بھی صدقہ، اور شکرانے کے نفل بھی کہ یا اللہ ہمیں تو نے پار لگا دیا، خیر ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب جب آپ نے واپس آنا ہے، 21 سے واپس آنا ہے، 40 سے واپس آنا ہے، 70 سے واپس آنا ہے، 90 سے واپس آنا ہے، 120 سے واپس آنا ہے، تو 786 سے ایک دم آپ نے 111 پہ آ جانا ہے۔ کس پہ آ جانا ہے؟ ایک دم چھلانگ لگانی ہے، 111 پہ آ جانا ہے۔ پھر 111 مرتبہ ساری زندگی آپ پڑھتے رہیں گے۔ 111 مرتبہ ساری زندگی آپ پڑھتے رہیں گے۔ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ کوئی نرمی سستی، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی جادو ٹونا، کوئی بندش زندگی میں دوبارہ ہو جاتی ہے، 2-4 دن 786 پڑھو گے، زبان میں تاثیر پہلے ہی ہے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ آپ کے پاس کیا بن گیا ہے؟ ہتھیار۔ ایک تو آپ نے علاج کر لیا، اور دوسرا اب آپ کے پاس کیا بن گیا؟ ہتھیار۔ اب آپ بسم اللہ شریف کے عامل بن گئے۔ اب آپ نے ہتھیار کو استعمال کرنا ہے۔ ہتھیار کو کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے۔ گھر میں کسی کو سر درد ہے، کیا ہے؟ سر درد ہے۔ یہ 2 انگلیاں ایسے اور یہ انگوٹھا، اس سے ایسے ماتھا پکڑیں، یہ ٹیمپورل ایریے کو اس طرح یوں پکڑیں، پکڑو، یہ یوں، یہ 2 انگلیاں اور یہ انگوٹھا، اس سے زور سے دباؤ، یعنی ان جگہوں کو دباؤ۔ ان کو دبا کے کملی والے پہ درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اول و آخر ایک بار درود پاک اور 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے، جس کو مائیگرین کا درد بھی ہو رہا ہے، آدھے سر کا درد ہو رہا ہے، پورے سر کا درد ہو رہا ہے، سورج نکلتے وقت درد ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے وقت درد ہوتا ہے، یا عمومی ہی درد رہتا ہے، یا بلڈ پریشر کا درد ہو رہا ہے، اللہ بولو 7 بار پڑھ کے دم کر دو گے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر درد بہت شدید ہے، جیسا مائیگرین کا درد ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے، آدھے سر کا درد ہے، یا جناتی بیماریوں کی وجہ سے، نیگیٹو انرجی کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، صبح سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، تو کیا ہے؟ ایک بار دم کیا ہے، 2-4 منٹ کا وقفہ دے کے پھر دم کر دے، پھر وقفہ دے کے پھر دم، 3 دم آپ کر سکتے ہیں۔ 3 دم سے آج تک کسی کو زیادہ ضرورت نہیں پڑی۔ بچے رات کو رو رہے ہیں، پیٹ خراب ہو گیا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا بچوں کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، بچے سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، تو مسل کریمپ جو ہے وہ پڑتے ہیں، تو بچے پھر رات کو سوتے نہیں ہیں، تنگ ہوتے ہیں۔ یہی 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اول و آخر درود پاک منہ سے ایسے ٹانگوں کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف، بچہ سویا ہوا ہے اس کو پھونک مار دو، انشاءاللہ پورے بدن کی دردیں ختم ہو جائیں گی۔ چھوٹا بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، اس کو نظر لگ جاتی ہے، بار بار وہ روتا ہے، چلاتا ہے، نقصان کرتا ہے، ضد کرتا ہے، پڑھتا نہیں، سکول نہیں جاتا، مدرسے نہیں جاتا، سپارہ یاد نہیں ہوتا، سبق یاد نہیں ہوتا، کسی طرح بھی نظر بد کے اثرات آگے ہیں، یہی 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے بچے کو کہو منہ کھولو، وہ ایسے منہ کھولے گا، اس کے منہ کے اندر پھونک مارنی ہے، انشاءاللہ نظر بد ساری ختم ہو جائے گی۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، بخار ہو جاتا ہے، چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے، پانی کا گلاس لیں، اس کے اوپر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے
پانی پہ دم کر کے اسے پانی دے دیں، انشاءاللہ جو بھی بیماری ہے، بخار سے لے کے کینسر تک، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ جادو کا مریض ہے، جناتی حاضری کا مریض ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہے، حاضری ہو جاتی ہے، آپ نے یہی پانی 7 بار پڑھ کے بسم اللہ شریف اول و آخر درود پاک اس کے اوپر چھینٹے بھی مارے، اسے پڑھنے کے بھی دیں، جو اسیب جو ہے حد سے تجاوز کرے گا وہ جل جائے گا، باقی بھاگ جائے گا، مریض کو انشاءاللہ شفا کاملہ عاجلہ مل جائے گی۔ رات کو گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، جس طرح اور خواتین گھر میں ہوتی ہیں جی ہمیں ڈر لگ رہا ہے، صرف 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ 3 مرتبہ یوں تالی مار دیں، جہاں تک تالی کی آواز جائے گی وہاں تک حصار ہو جائے گا، کوئی کتا بلا اندر اور شافی کو کی لینا تسی جان لینی جے، اور شافی کو کی لینا تسی، اس سے آسان حلوہ بھی کوئی ہے؟ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے یہ ایسے آپ تالی ماریں گے جہاں تک اس کی آواز جائے گی وہ اتنا ہلکا جو ہے، اتنا ایریا جو ہے اس کا حصار ہو جائے گا۔ بچے سکول جا رہے ہیں، خیر سے جائیں خیر سے آئیں، میاں سفر پہ جا رہا ہے، ملازمت پہ جا رہا ہے، کوئی اور سفر پہ جا رہا ہے، باہر لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، کسی آؤٹ آف اسٹیشن جا رہے ہیں، بچے گاڑی لے کے نکلے ہیں، موٹر سائیکل لے کے نکلے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ بسم اللہ شریف اول و آخر درود پاک پڑھ کے اس کے چہرے پہ دم کر دو، اللہ خیر سے لے کے جائے گا، خیر سے لے کے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو خدام ہیں اب یہ ان کے ذمے ہے کہ چولی چبا کے لے کے جانا ہے تو چولی چبا کے لے کے آنا ہے، خیر سے لے کے جانا ہے اور خیر سے لے کر آنا ہے۔ اللہ بولو یہ تمام کمالات، یہ تمام نفع آپ کو ملیں گے محض 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، بغیر ہدیے کے، بغیر چمی چٹے کے، بغیر درباروں کو قبروں کو سجدے کیے ہوئے، بغیر چادریں چڑھائے ہوئے اور بغیر قوالی کروائے ہوئے، بغیر ہدیہ دیے ہوئے، بغیر ڈونیشن دیے ہوئے، یہ آپ کو سارے نفع ملیں گے شافی سے۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے، انشاءاللہ العزیز مزید بھی بیانات جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے چلتے رہیں گے، تاکہ امت جو ہے، جو وظائف کرنے والی ہے، جن کے وظائف ضرورت ہے، وہ مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں، اب ہم نے ان کو نکالنا بھی ہے، تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نکالیں رحمت والے نظام سے، رحمت والے نظام سے۔ تو وہ تمام حضرات جو پہلے ہی خضری عمل پڑھ رہے ہیں انہیں اس عمل کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اب یہ باتیں جتنی میں نے کہی ہیں یہ کوئی آپ کو بتائے گا؟ وہ تو کہیں گے کہ پڑھیں گے تمہارا رسالہ بکے گا۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ نہیں، کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ خضری عمل پڑھ رہے ہیں جب وہ خضری عمل ایک بار پڑھتے ہیں تو وہ 36 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ اگر خضری عمل پڑھیں گے تو 36 کو 5 سے ضرب دیں، وہ تقریباً 250 مرتبہ تو پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کیا موتی دیا ہوا خضری عمل کی صورت میں۔ یہ میں نے اتنی تقریر، اتنا لمبا بیان کیا ہے بسم اللہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے، اصل نقطہ یہ سمجھانا تھا اللہ والو خضری عمل کی قدر کرو، کہ آپ یہ سب نفع اٹھا رہے ہو، آپ بعض دفعہ یہ میسج کر دیتے ہو خضری عمل کے علاوہ اور بھی کچھ پڑھنا ہے، تو میں ثابت کر کے دے رہا ہوں کہ تیرے سارے مسئلے بسم اللہ سے حل ہو جائیں گے۔ تو خضری عمل پڑھ رہی ہے، ابھی بھی تیری تسلی نہیں ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ تجھے وظیفہ نہیں ہے، تجھے ٹھرک ہے، تجھے چسکا ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے، بس وہ چسکا لگا ہوا ہے پڑھنے کا کہ میں اور برباد ہو جاؤں اور برباد ہو جاؤں۔ یہ عمل وہ تمام حضرات کریں گے جو آج پہلی بار سن رہے ہیں یا پہلے کوئی اور وظیفہ نہیں کر رہے۔ اس طرح اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم خضری عمل میں بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو ہم الگ سے بھی، ہمارے گھر میں مسائل ہیں تو ہم یہ عمل کر لیں، تو وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ کوئی اشد ضرورت نہیں، اگر آپ اپنا اعتقاد بنائیں کہ اللہ سے مانگنے پہ دعاؤں کی طرف آئیں، دعاؤں کی طرف آئیں، تو پھر تو ضرورت نہیں ہے۔ اپنی تسلی کے لیے کرنا چاہیں تو کوئی قباحت نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، آپ کرنا چاہیں تو آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس سے جو سورۃ طارق کا عمل کر رہے ہیں، سورہ مزمل کا عمل کر رہے ہیں، سورہ حشر کا عمل کر رہے ہیں، سورۃ توبہ کا عمل کر رہے ہیں، انہیں اس عمل کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہر بار سورۃ توبہ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ اپنی عقل بھی استعمال کرو، یہ 15-20 منٹ مجھے علیحدہ سے کھپنا پڑتا ہے، یہ ضرورت اس عمل کی نہیں ہے۔ بس قدر کرو کہ ہم نے دیا کیا ہے آپ کو۔ اللہ آپ روتے ہو، گلہ کرتے ہو۔ میں نے تھوڑے دن بیان کے دوران میں یہ بات کہی کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ بسم اللہ شریف کیوں پڑھی جاتی ہے، ہم اجڑتے بچے ہیں،
1.5 سال ہمارا ضائع ہو گیا, ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے, کہ کمی کہاں ہے. تو وہ تو حضور کرم نہ فرماتے تو ہم بھی اسی طرح پھنسے رہتے, ہم بھی پھنسے رہتے, ہماری زندگیاں بھی تباہ ہو جاتے. تو آج آپ کو کیا سمجھاتے پھر ہم, کہ جس حمام میں آپ ہیں اس حمام میں کسی گٹھ میں بھی ہوں نال توڑے, میں بھی آپ کے ساتھ. تو اللہ یہ جو سورہ طارق پڑھ رہے ہیں, سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں, سورہ حشر پڑھ رہے ہیں, ساتھ خضری عمل پڑھ رہے ہیں, کتنی بار تو آپ بسم اللہ شریف ویسے پڑھ جاتے ہیں, تو آپ کو اس کی ضرورت حاجت نہیں ہے. وہ تمام لوگ جو آج پہلی بار بیان سن رہے ہیں یا پہلے وہ کوئی وظیفہ نہیں کر رہے, تو وہ کیا کریں گے, ان کو یہ ضرورت ہے وہ یہ بسم اللہ شریف کا عمل کریں, ساتھ وہی 5 کام جو قیامت تک کے لیے سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ یا شافیہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے, کہ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے ساتھ, حصار کے ساتھ. خضری عمل جو ہے جو پڑھتے ہیں جنہیں معلوم ہے انہیں تو معلوم ہے, جو پہلی بار آ جائے ہیں یا پہلی بار سوشل میڈیا پہ سنیں گے ان کے لیے یہ خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے, وہ وہاں سے سن لیں کہ خضری عمل کیا ہے, اس میں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے. تو 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ, سارا دن درود پاک, رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی, آنکھوں کی حفاظت, رزق حلال کمانے کی کوشش, اور اس وظیفے کو صبح کر لیں یا رات کو کر لیں, ساتھ تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کریں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ 5 کام ہیں, اور ایک ساتھ علاج جو بسم اللہ شریف کا بتایا ہے یہ کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا. آخری بات, وہ خواتین جو یہ عمل کرنا چاہیں, اس کا پاکی ناپاکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جن دنوں میں ناپاکی شروع ہو جائے یعنی ایام شروع ہو جائیں, آپ نے اس کو وظیفے کی نیت سے, ورد کی نیت سے, ذکر کی نیت سے, علاج کی نیت سے اپنا عمل کو جاری رکھنا ہے, کوئی چھٹی کوئی بہانہ نہیں ہے. پھر اگلی بات جو ان سبھی نمبر ہے, آپ عمل کے دوران سفر پہ جانا پڑ جاتا ہے, کہیں فوتگی ہو جاتی ہے, غمی خوشی ہے, جہاں بھی جائیں وہاں حصار کر کے اس عمل کو کر لینا ہے. پھر آخری بات کہ چول نہیں بننا. کیا نہیں بننا؟ چول نہیں بننا. مجھے ایک صاحب نے پیغام بھیجا کہ حضرت صاحب آپ سننے والوں کو چول کہتے ہیں, چول گالی ہوتی ہے. میں نے کہا گالی من 10 کنوں نہ دما, اگر مثال کے طور پہ فرض کیا یہ گالی ہی ہے تو مجھے بتاؤ میں یہ کس کو نہ دوں؟ اگر چول کہنا بھی گالی ہے تو میں کس کو نہ دوں؟ عاملین کے پاس جائیں گے, مال تو چھوٹی بات ہے, عزت بھی دے آئیں گے, عزت بھی دے آئیں گے, ایمان بھی دے آئیں گے. اور جب ہمارے جیسا کوئی بتاتا ہے تو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. عاملوں کو لاکھوں روپیہ ہدیے کے نام پہ, اجازت کے نام پہ. تو میرا چول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کنجوسی نہیں کرنی. جب عمل کر رہے ہوتے ہیں جتنی آپ خیرات زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا, رد البلا ہوگا, اتنی بلائیں ٹلیں گی. جتنا صدقہ کریں گے اتنی عمل کی کامیابی بڑھ جاتی ہے. جب عاملین کے پاس گئے وہاں پیسہ بھی دیا, ڈاکٹروں کو پیسہ بھی دیا, ٹیسٹ کا پیسہ بھی دیا, اور جب یہاں آ گئے تو ہمارا جو رویہ بن جاتا ہے, مجھے بتاؤ یہ رویہ جو ہے وہ شوم والا نہیں ہے, چول والا نہیں ہے, کمینے والا نہیں ہے. اور میں کون سا لفظ استعمال کروں؟ مجھے بتاؤ, جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو تو تھبے نوٹا دے دیتے ہو, عاملوں کے پاس جاتے ہو عورتیں انگوٹھیاں اتار کے دیتی ہیں, کانٹے اتار کے, چوڑیاں اتار کے دے رہی ہیں, عزت دے رہی ہیں, وقت لگا رہے ہیں, ایمان دے رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جب عمل کرنا ہے تو اس عمل کے ساتھ خیرات کرنی ہے, تو جو اس بات پہ عمل نہ کرے, کنجوسی کرے, اس کو شوم نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اس کو کنجوس نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ جو شوم ہوتا ہے, جو کنجوس ہوتا ہے, اسی کو تو پنجابی سرائکی میں چول کہتے ہیں. اب اس کو میری بات گالی لگے تو اس کو مبارک ہو, ٹھنڈ پہ جائے انہوں بھی ہے کہ بھئی اپنی حرکتیں ٹھیک کرو, کہ حرام کے کاموں پہ, غلط کاموں پہ پیسہ لگاتے ہو. جب میں کہتا ہوں اللہ کی راہ پہ خرچ کرو تاکہ تم پڑھائی کرو گے, میرے اوپر بھی کوئی دباؤ نہیں آئے گا اور تمہیں بھی کامیابی حاصل ہوگی. آپ نے خیرات کرنی ہے, معاذ اللہ میں تو آپ سے نہیں مانگ رہا کہ صدقہ مجھے دے دینا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ رہتے ہیں اپنے علاقے میں اپنے آس پاس خرچ کرو, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو, ہدیے کا کوئی پیسہ نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. ہاں اگر آپ خاندانی ہو, نسلی ہو, اصلی ہو, جب آپ کو اللہ شفا دے دے یا ویسے کبھی ملتان میرے پاس آؤ, پھر میں دیکھوں گا تم کتنے نسلی ہو, کتنے اصلی ہو, اور کتنے عقلی ہو, اور کتنا پھر یہاں اظہار کرتے ہو, خرچ کرتے ہو خانقاہ کے اوپر یا میرے اوپر, یا میرے لیے کیا لے کر آتے ہو. یہ بات تو اس دن ہونی ہے نا. جس طرح ماشاءاللہ ہم نے جمعرات کو 70-80 مریض دیکھے تو کسی نے ساڑھے نال موڑ کے سلام نہیں لئی.
ہمیں سب پتہ چل رہا ہوتا ہے نسلی کتنے آئے نے تے اصلی کتنے آئے نے تے نقلی کتنے آئے نے. یعنی 70-80 مریض دیکھے ہیں کسی نے مڑ کے سلام نہیں کیا کہ کہتے حضرت صاحب 2 پیسے ہی نہ مانگ لینا. آگے مجھے کہ پاؤنڈ اور ڈالر بھیج رہے ہیں جو آج میں نے گھر آئے سے مانگ لینے تھے. نیوی پا کے انج نکلے نا بھائی نکو نیوے ہو کے کہتے یہ بھی نہ مانگ لینا. تو اللہ جب ہمارا یہ رویہ ہوگا تو ہم شوم نہیں کہیں گے, کنجوس نہیں کہیں گے, کمینہ نہیں کہیں گے, چول نہیں کہیں گے, تو اور کیا کہیں گے؟ بہرحال یہ باتیں غلط ہیں, ہمیں یہ کہنی نہیں چاہیے اور آپ کو یہ حرکتیں کرنی نہیں چاہیے. یہ اللہ کا اور محبت کا معاملہ ہے. محبت کے ساتھ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ والوں وہ در کھلتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب تو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا یا پیاسوں کو پلائے گا, رحمت کا وہ دروازہ کھلے گا جو تیری کسی عبادت یا کسی عمل یا کسی وظیفے سے نہیں کھل سکتا. اب سمجھ آئی کہ میں نے اتنی سختی کے ساتھ کیوں کہا ہے کہ بھائی خرچ کرو, خرچ کرو. جب میری ذات پہ خرچ کرنے کی باری آئے گی تو بسم اللہ خالی تھانا تو چولیاں پار کے لے کے جانا, الحمدللہ خاندانی ہوں, میں نہیں مانگتا, میرے در پہ خالی آنا, مجھے دے کے بھی کچھ نہ جانا. میں تجھے تب بھی نسلی اور اصلی مانوں گا اور انشاءاللہ یہ بھی نہیں کروں گا کہ تو خالی آتا ہے میں تجھے خالی بھیج دوں. اپنی حیثیت سے بڑھ کے تیری جھولیاں بھر کے بیچوں گا اللہ کے حکم سے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جب آپ خیرات نہیں کرو گے تو وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا, آپ رجت کا شکار ہو جاؤ گے. اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو یہ عمل کریں اللہ ان کو فیض یاب فرمائے, جن تکلیفوں کے لیے کریں اللہ ان کو عافیت کے ساتھ, خیر کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ ان مسائل سے نکالے. جو ماں باپ پریشان ہیں, اولادیں پریشان ہیں, وہ تمام حضرات جو میرے بیانات سن کے پریشان ہو رہے ہیں, تکلیف میں ہیں کہ ہم غلطیاں کر بیٹھے ہیں, تو اللہ والوں میں نے ہر طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں پریشان ہو کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کو مناؤ, اللہ کو مناؤ. تم نے نکلنا ہے اور اس نے نکالنا ہے. کائنات میں کوئی اور تمہیں نکالنے والا نہیں ہے. 5 کام میں نے آپ حضرات کو بتائے ہیں, ان 5 کاموں کے درمیان رہنے. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ, ہر وقت درود پاک پڑھو, ایک تسبیح استغفار کی کرو, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, رزق حلال کماؤ. ان تمام اعمال کے اوپر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کاربند رہنے کی جو توفیق عطا فرمائے. جو رجت کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کے اوپر خاص اور خاص کرم فرمائے. اور وہ تمام حضرات جو عملیات کی وجہ سے جناتی بیماریوں یعنی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں, روحانی ہیں یا بدنی, اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ڈنگے سیدھے الٹے سیدھے وظائف تعویذات کرنے کی وجہ سے اولادیں نافرمان ہو گئی, گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں, نفرتیں ہیں, اللہ وہاں محبتیں شہد کی طرح مٹھاس پیدا فرمائے. رشتوں کو جو ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ ان کو جوڑ دے. اور تمام متعلقین سوشل میڈیا کے جو ہمیں سنتے ہیں ان کی جو پریشانی, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کے حقوق ہمارے اوپر ہے, اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو, ہماری درخواستوں کو, ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو, ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. جو مانگا اپنے لیے بھی, متعلقین کے لیے, محبین مخلصین کے لیے, اللہ وہ بھی عطا فرمائے. جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.